نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 31 سے 39 تک کریں گے سورۃ البقرہ۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا پچھلی دفعہ۔ ہم نے بات کی تھی بہت امپورٹنٹ ایک بات کہ ہم نے حیا نہیں کرنی جب کوئی حق بات کہنی ہو، اور ہمارے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس کے اندر ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس میں اس وقت یہ نہیں کہنا مجھے شرم بہت آتی ہے بولتے ہوئے، نہیں، اس وقت وہ بات کو کہنا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا بھی ہم نے سمجھا کہ اسی قرآن سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں، اور واقعی اسی قرآن کو اس نیت سے اگر پڑھیں گے کہ اس میں سے کوئی ہم نے شوشے ہی نکالنے ہیں تو پھر ویسی ہی چیز نکلے گی، ان کو ملے گی۔ تو یہ دل بھی اس سے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں ہدایت کا تو پتہ تھا، ہمیں گمراہی کا نہیں پتہ تھا۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ پڑھ کے سارا قرآن، سمجھ کے سارا قرآن، پھر اس کے بعد دماغ اتنا یعنی آسمان پہ چڑھ جانا کہ اس کے بعد انسان کسی سے بات کرنا پسند نہ کرے، یا پھر انسان ایسا ہو جائے کہ کوئی بات کسی کی سننا نہ چاہے۔ تو اسی قرآن سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پاتے، دل نرم ہوتے، الٹا ہی کیا ہو جاتا ہے، انسان کس راستے پر چل پڑتا ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور الٹا بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا بہت امپورٹنٹ چیز جس کے بہت سے سوال بھی ای میل میں آئے ہیں میرے پاس، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے یہ کہ جوڑا جائے، ملایا جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا رشتہ داری کو ملانے کا اتنا نہیں مجھے پتا تھا، اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے کہ رشتہ داری ہم کیسے ملا لیں۔ یہ تو جیسے بہت بڑی ایک ڈیمانڈ ان سے کر دی گئی ہے، حالانکہ یہاں پہ دیکھیں یہ میری بات نہیں ہے، یا ذرا غور سے پڑھیں کس کی بات ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ ما امر اللہ، جو حکم دیا اس کا اللہ نے، اللہ کا حکم ہے یہ، تو یہ تو کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے، تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کو کاٹے گا پھر وہ اللہ کے حکم کو کاٹ رہا ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ دوسرا، ہمیں تھوڑا سا صلہ رحمی کے بارے میں سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ ہے کیا۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ آل دا ٹائم آپ کسی کے گھر گھسے رہیں یا وہ آپ کے گھر گھسے رہیں، یا ہر روز آپ ان کو فون کر رہے ہیں یا وہ آپ کو فون کر رہے ہیں، اور 4 دن نہ بات ہوئی تو پھر بس موڈ بن گئے۔ یہ نہیں ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ کٹ آف نہ کرے، جب اس کے دکھ سکھ کا موقع ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، جب اس کو ضرورت ہو تو اپنی طور پہ پوری کوشش کرے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، دوسرے کا خیال رکھے، اس کی خیر خبر لیے رکھے۔ جب کاٹ ہی دینا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کی کیا خیر خبر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں فلاں وہ بیوہ ہو گئی، فلاں وہ، تو اچھا ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی اچھا پھر ان کا کیسے گزارا چلتا ہے، کہتے پتہ نہیں چلتا ہوا کس طرح، بڑا مشکل ہے ویسے، تو اس کا مطلب آپ نے نہیں خیر خبر لی، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر ایک خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں، سب کے خاندانوں میں جو ضرورت مند بھی ہوتی ہیں، جو سبھی لوگ تو ایسے نہیں ہوتے کہ بہت ویل ٹو ڈو ہوں، کہیں نہ کہیں خاندانوں میں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ضرورت مند، لیکن ہم اس کی خیر خبر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ناراضگی ہے، لیکن ویسے ہی کبھی بودر ہی نہیں کرتے، ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں کوئی ضرورت تھوڑی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تعلقات جوڑنے ضرورت کے لیے نہیں ہے کہ اب ضرورت ہوگی کسی سے، تو اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کسی سے تعلقات جوڑے تو وہ پھر کیا اللہ کے حکم کو ماننا ہوا۔
وہ تو آپ کی اپنی غرض ہے نا اس میں، کہ آپ کو کسی سے کام ہے، وہ بڑے بڑے عہدے پہ ہیں اس وقت، آپ ان کے گھر مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، وہ ذرا ناراض ہو جائیں تو آپ ان کی خوش آمدید کر کے ان کو پیر پکڑ کے بھی منا رہے ہیں کیونکہ آپ کی غرض ہے۔ لیکن جہاں پہ اپنی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم ہے، وہاں پہ بڑا مشکل ہے۔ تو کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ہم، جب ہمیں کسی سے کام ہوتا ہے تو پھر چاہے سر نیچے پیر اوپر کرنے پڑے، کیسے کرتے ہیں لوگوں کے آگے، کیسے مناتے ہیں، اور کس طرح سے ان کی بری بات کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کیا اللہ کا حکم آئے تب نہیں ہم برداشت کرتے۔ تو اس لیے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے ان کی خیر خیریت رکھنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، تعلق کاٹنے نہیں ہے کہ عرصہ عرصہ گزر جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے ناراضگی تو کوئی نہیں، لیکن ناراضگی نہیں ہے تو پھر بھی خیر خبر دوسرے کی ہونی چاہیے، یہ کیا ان کے حالات ہیں، کیسے ان کا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ دیکھ کے تو اتنا مشکل ہے، لیکن ہمیں کیا، ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں پر ایسی رشتہ داریاں ہوں کہ جہاں پہ بچوں کی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں مثلا، اور وہاں پہ شادیوں میں کوئی پرابلم آ جائے تو رشتہ داریاں بھی کٹ جاتی ہیں، مثلا دو بہنوں کی بچوں کی آپس میں شادی ہوئی، نہیں بنی آپس کے اندر، تو ان کے بھی تعلق ختم ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ اب بس نہ کسی نے دوسرے کا منہ دیکھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کچھ ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، وہ تو جو جیسا تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ لیکن ایک اور بڑا گناہ جو ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ تعلق کاٹ دیا جو نہیں کاٹا جا سکتا۔ اور ہم صرف خود نہیں کاٹتے، پھر ہم اوروں کو بھی کہتے ہیں خبردار تم نے بھی اس سے بات کی تو اگر اس سے بات کرنی ہے تو پھر میرے ساتھ تمہارا ختم ہے۔ ہم تو آگے سے آگے کرتے ہیں، ایون کچھ پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں وہ تمہاری فلاں جو ہیں وہ میرے سے نہیں بولتی، وہ تمہاری پھپھی میرے ساتھ ایسے کرتی ہے، تمہاری کیا مجال ہے کہ تم ان کے گھر جاؤ۔ اور یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض مائیں بچوں کو باپ کے خلاف کر دیتی ہیں، بعض باپ ماؤں کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے ہیں اور ان کو نبھانا اور ان کے جو حقوق ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں۔ اگر ہمارا کسی سسرال والے کے ساتھ نہیں بنتا تو ہم اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے، ان کی رشتہ داری ہے۔ تو یہ ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اس کو سیریس لینا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو ہمارے اوپر، اس کے بعد ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ مختصر سی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اس کے بعد کیا تم کچھ کہہ سکتے ہو۔ اور پھر ہم نے انسان کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی وہ دیکھا، کہ جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا آسمانوں کے اوپر فیصلہ جب کیا تو کیا کیا، اور آگے سے کیا ریاکشن تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب پھر پہلے انسان کو پیدا کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا۔ کو پتہ ہے یہ سب باتیں غیب کی باتیں ہیں، ہمیں نہ ہم تھے، نہ ہماری کوئی سائنس یا کوئی اسٹرانومی، کوئی فلاں کوئی چیز ہمیں اس بارے میں علم دے ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ انسان کا علم ختم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، اس جگہ پر صرف اور صرف جو اللہ نے وحی کے ذریعے علم دیا ہے، صرف ہمیں اس کے اوپر ہی ایمان رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے، کیونکہ وہی سچ بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے۔ آپ دیکھیں اللہ کا جو فیصلہ ہے، آگے سے فرشتوں نے یاد رکھیں اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ فرشتوں کے تو ایک کنفیوژن تھی کہ یہ کیسی مخلوق ہوگی، یہ تو بڑا خون بہائے گی، یہ ایسے کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ والا خلیفہ تو نہیں ہے جو دنیا میں خلفائے راشدین یا جیسے خلیفہ ہم کہتے ہیں خلافت بات کرتے ہیں، ویسے تو نہیں،
لیکن خلیفہ جو ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے نا، اس کے پاس چوائس ہوتی ہے، اس کے پاس پاور ہوتی ہے، پاورفل آدمی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ اس لفظ سے ہی فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کے پاس اختیار ہوگا، پاور ہوگی، تو یہ کرے گا کیا، یہ انہوں نے سوچا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو پیدا کیا تو ان کی مٹی ڈفرینٹ جگہوں سے لی گئی دنیا میں، یعنی ڈفرینٹ دنیا کے خطوں سے ان کی مٹی لی گئی، اور ان سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ ان کی اولاد میں ہر طرح کی خوبیاں ہوں. تو دیکھیں، کوئی مٹی نرم ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی سیاہ ہوتی ہے، کوئی کیسی ہوتی ہے. تو مٹیوں کی بھی قسمیں ہیں نا، تو انسانوں میں بھی کوئی نرم ہوگا، کوئی سخت ہوگا، کوئی اچھی طبیعت کا ہوگا، کوئی کیسی طبیعت کا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی درمیان میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ایک اور بات بھی آتی ہے، علامہ بغوی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ فرشتوں نے آپس میں چرچا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، لیکن جس کو بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ بڑھ کے کوئی بزرگ مخلوق نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم سے زیادہ بزرگی والی کوئی مخلوق ہو بھی گئی تو علم میں ہم سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ان سے پہلے کے پیدا ہوئے ہوں گے اور ہوئے ہوئے، اور ہم تو بڑا کچھ ہم نے دیکھا ہوا، تو ایسی تو کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دی. کون سا دن تھا جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ جمعہ کا دن. بہترین دن حدیث میں آتا ہے جمعے کا دن ہے. اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے. کیسے سکھائے ہوں گے اللہ نے آدم کو نام؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو ان کے سامنے ظاہر کیا ہو اور ان کو ان کا نام بتایا ہو. اچھا، نام بتانے سے ہم سوچتے ہیں یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، کسی چیز کا کوئی بھی نام ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ یعنی نام سے مطلب ہے کہ اس میں اس کی ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ بھی بتا دیں. فار ایگزامپل، یہ پانی ہے. پانی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے، یعنی لیکوڈ چیز ہوتی ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے، یہ کام کرتا ہے، اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ سب چیزیں. اور پھر فرمایا اسماء کلہا، سب کے سب. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم اور ہر چیز اور آسمانوں اور ستاروں اور دنیا کے جتنے کام ہونے والے ہیں اور ہونے نہیں والے وہ سب بتا دیں ان کو. ایسا نہیں. اللہ سے مطلب سب کے سب. جیسے ہم کہے میں نے سب کام کر لیے. سب کا مطلب کیا دنیا کے سارے ہی کام کر لیے؟ نہیں، جو ریلیٹڈ ہے ان سے، یعنی ہر چیز کی ایک ویرائٹی ان کو جو اس کی تھی نا، مطلب جو بھی چیزیں تھیں ان کی ایک بیسک چیز، بیسک نالج ان کو دے دیا گیا جو ان سے متعلق تھی. تو ہر ویرائٹی کی چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا. اور کیا کیا سکھا دیا گیا؟ آتا ہے تفاسیر میں کہ ان کی تمام اولاد کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا. آپ کے یہ بچے ہیں، آپ کی یہ ذریت آپ کی آنی ہے، سب کے نام بتا دیے گئے. یہ ایسے ایسے ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے. پھر جانوروں کے، پھر زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑا، گدھا، برتن، چرند پرند، ستاروں کا، فرشتوں کا. تو ایسی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کے نام ان کو معلوم کرا دیے گئے. اور یہ یہاں پہ اچھا آگے آتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایک ایک لفظ کو لے کر چلتے ہیں. ثم پھر کیا کیا گیا؟ اب آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا آنر، پہلا، اگر آپ سے پوچھا جائے پہلا آنر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا، تو یہ نہیں ہے پہلا آنر کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. پہلا آنر اللہ نے ان کو کیا دیا کہ اللہ نے ان کو علم دیا. اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اور علم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا. تو علم کیا اللہ نے صرف ان کو دین کا دیا تھا؟ نہیں، تمام علوم سکھا دیے تھے نا، جو نفع مند علوم ہیں وہ سکھا دیے.
تو ایک مسلمان کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ جو بھی نفع مند علم ہے وہ حاصل کرے. دین کا علم تو بیس ہے، وہ تو بیسک چیز ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی علم حاصل ہی نہیں کرنا. وہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا میں نہیں پڑھو، نہ سائنس پڑھ سکتے ہو، نہ میتھ پڑھ سکتے ہو، نہ کوئی اور چیز پڑھ سکتے ہو، بس آپ دنیا کے پیچھے لگ گئے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہیں. دیکھیں جو آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا نا، اسی سے یہ آگے سمجھ لیں کہ یعنی ایک سمجھ لیں بیج تھا وہ، ٹھیک ہے، اسی سے آگے یہ علم سپریڈ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بیج آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا گیا تھا. اسی سے آج انسان پھر یہ انوینشنز کرتا ہے، کوئی چیز نکال رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے. اس علم کی بدولت ہے جو آدم علیہ السلام میں ڈالا گیا تھا. تو ان کو سب سائنس کے، اس کے علوم ان کے اندر، اور کیا کہا جاتا ہے، زبانیں تک بھی ان کو بتا دی گئی تھی ساری. تو یہ بیج ان سارے علوم کا، ان سب سبجیکٹس کا ڈالا ہوا تھا آدم علیہ السلام میں. تبھی انسان آگے ایکسپلور کرتا ہے، اور پھر وہی علوم ہے جو آگے پھر بڑھتے ہیں. تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انسان دیگر علوم بھی جو نفع مند علوم ہے وہ حاصل کرے، ٹھیک ہے، جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں. وہ علوم کو انسانوں نے نہیں پیدا کیے ہوئے، وہ علوم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ان کو سکھائے، چرند پرند کے علم ہے، انسانوں کا علم ہے، پہاڑوں کا، خشکی کا. آج یہی علوم ہے جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں یہی ہیں جو زوالوجی ہے، کہیں باٹنی ہے، کہیں میتھ ہے، کہیں اکاؤنٹنگ ہے، کہیں یہ ہے. یہ سب چیزیں ہیں نا اس کے اندر. کئی ستاروں کا علم ان کو دیا. تو آج انسان کہاں تک کیا کیا ٹیلیسکوپ ایجاد کیے ہیں، اور کہ کہاں تک دیکھ رہا ہے، اور کائنات میں اور چیزیں ایکسپلور کر رہا ہے. تو یہ علوم اللہ نے سکھائے تھے. تو ان کو یہ کہہ کے نہیں حقیر کر دینا چاہیے کہ نو یہ تو دنیا کا علم ہے، تم تو دنیا میں پڑھ گئے. نہیں، ان سے بھی اللہ کو پہچانو، اور یہ سوچو کہ یہ اللہ نے ہی علوم دیے. تو اچھا، یہ ہمیں بات پتہ چل گئی. آگے دیکھتے ہیں. ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ، پھر پیش کیا ان کو، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو، یا ان چیزوں کو. نہیں، ہم کا مطلب نہیں، یہ نہیں لکھے آدم علیہ السلام، ان چیزوں کو جن چیزوں کا بھی علم دیا تھا. علی الملائکۃ، ملائکہ پر. یعنی ملائکہ کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کی. مثلاً ہے کہ جو انسانوں کی روحیں تھیں، یا وہ اچھا، یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ان سب کی روحیں نکالی. اور آدم علیہ السلام دیکھا انہوں نے تو حیران ہو گئے. ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیزیں. پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا یہ آپ کی ذریت ہے. اب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو سب کے چہرے جو تھے نا، آنکھوں کے درمیان ان کے ایک نور تھا، سب کے چہرے روشن تھے. تو آدم علیہ السلام نے سب پہ جب نظر ڈالی تو ایک بہت روشن پیشانی والے تھے جو آدم علیہ السلام کو بڑے پسند آئے اپنی اولاد میں سے. آپ سوچیں کہ ہم سب بھی وہیں کھڑے ہوں گے نا، روحوں کی شکل میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیث آ گئی، تو پھر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا. تو پوچھا کہ یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی ذریت میں داؤد ہے، داؤد علیہ السلام. تو ان کو اتنے اچھے لگے. پوچھا یا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ بتایا کہ ان کی عمر 60 سال ہے. تو فرمایا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دے. تو پھر 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے. جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو فرشتہ جب آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میرے 40 سال اور رہتے ہیں. تو ان سے کہا گیا نہیں، آپ نے تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں. تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. انسان بھولتا ہے، آدم بھولے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. کسی کو دے کے بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیز دے دی ہوئی ہے کسی کو. تو پھر یہ سب جو ہیں، یہ روحیں یا یہ سب چیزیں جو تھیں، یہ ان کے سامنے بھی پیش کی گئی، فرشتوں کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ فقال، پھر فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، بھی اسمائی ہاؤلائی، نام ان سب کے نام تو مجھے بتاؤ.
جو تم کہہ رہے تھے تم لوگوں کو بڑا علم ہے یا یہ، تو تم ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ سچے کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ تو بس خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ کرے گا، اور یعنی اس میں تو کوئی خیر خوبی ہے ہی نہیں ہے، ایسا ہوگا یہ۔ اگر ہو تم، آواز نہیں آ رہی تھی پیل ٹاک پہ؟ اچھا میں نے دیکھا نہیں، آپ چھوڑے، میں مائک لیتی ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن، امید ہے اب آواز آ رہی ہوگی۔ جی آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ تو اگر تم سچے ہو، یعنی تم اس بات میں سچے ہو، کس بات میں؟ کہ ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور یا یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، تو جو بھی ان کی باتیں تھی، جو ان کی سوچ تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ پھر ان کے نام بتاؤ نا، اگر تم سچے ہو، تم یہ جو سمجھتے تھے تمہاری بات سچ ہے تو بتاؤ، اب چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اب فرشتے تو یہ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور فرشتوں کو تو صرف تسبیح کرنی آتی ہے، تقدیس بیان کرنی آتی ہے، علم وغیرہ ایسی چیزیں تو، اور ان چیزوں کا علم تو ان کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو علم کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ علوم فرشتے ان سے واقف ہی نہیں تھے۔ فرمایا فرشتوں نے، سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں کوئی علم ہمارے لیے، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو سکھا دیا تو نے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں نے اتنا پیارا جواب دیا اس جو سوال ان سے کیا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ اللہ کی پاکی بیان کی، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اللہ وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کو وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں سبحانکا، سبحان اللہ اور سبحانکا ایک ہی بات ہے، پاکی بیان کی۔ دوسرے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جہالت کا اعتراف کیا کہ ہم جاہل، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تیسری کیا چیز انہوں نے کی؟ سارے علم اور حکمت تیرے پاس ہیں۔ تو کتنی عاجزی انہوں نے دکھائی، انہوں نے یہ نہیں کیا جیسے ہم انسانوں میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے نا، تو ہمیں نہ آتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تکے مارنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا میرے یہ ہوگا یہ ہوگا، اچھا وہ بھی تو کوئی تکے مار سکتے تھے، کچھ بھی بول دیتے، کچھ کہہ ہی دیتے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، جو چیز کا نہیں پتا انسان کہہ دے نہیں پتا، لیکن اکثر ہم انسان شرماتے ہیں اس بات سے کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا۔ دوسرا کہے گا اچھا تم نے تو بڑے کورس کیے ہیں، تو تمہیں اتنا بھی نہیں آتا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا۔ تو نہیں پتا کوئی بات نہیں، کوئی انسان بھی تمام علوم کا ماہر نہیں ہو سکتا، اور تمام کیا، ایک علم کا بھی ماہر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ایک چیز کے اندر کوئی ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے تو دوسری چیز اس کو نہیں آتی، کوئی گھٹنوں کا ڈاکٹر ہے تو اس کو آنکھوں کا نہیں پتا، کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے تو اس کو پیٹ کا نہیں کچھ علم ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں نا کہ ایک علم لینے لگتے ہیں، اس میں بھی پوری طرح ماہر نہیں ہوتے، اور جس سبجیکٹ میں بھی انہوں نے مہارت کی ہوتی اس میں بھی فل علم نہیں ہوتا۔ تو انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں اس کے پاس کامل علم موجود ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ بات کہنے میں کیوں اتنا ہچکچاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی؟ یہ کہنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، انسان یہ کہہ دے بجائے اس کے کہ وہ غلط سلط جواب دے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ ہم سے جب کوئی
علمی سوال کیا جائے اور ہمیں نہ آتا ہو تو ہم کہہ دیں لا عالم، لا ادری، لا عالم یعنی میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں، لا ادری مجھے نہیں پتا اس کا. جیسے فرشتوں نے کہا تو فرشتوں سے اس بات کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں کسی کی کوئی بے عزتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب نہیں کوئی بات پتا ہوتی تھی تو آگے سے کہہ دیتے تھے کہ اچھا میں بتا دوں گا. مہاراج یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ خود ہی بس کچھ نہ کچھ بنا کے ادھر سے ادھر کچھ کہہ دیں. تو جو پہلی بات انہوں نے کہی فرشتوں نے سبحانکا، حضرت عمر نے حضرت علی اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ کو تو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ اس کا کہنا اس کو محبوب ہے، یعنی اس کو بہت پسند ہے کہ یہ کہا جائے. اسی لیے سبحان اللہ، اللہ کی جو یہ تسبیح ہے یہ تو ظاہر ہے اللہ کے محبوب کلمات میں سے، آپ کو پتا ہے نا، تو کتنا مختصر سے کلمات ہیں، چھوٹی سی بات ہے سبحان اللہ، لیکن اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو انہوں نے پہلے اللہ کی پاکی بیان کی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سبحان کا کہنا. میں نے پہلے بھی آپ کو تسبیح میں بتایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری، ہر عیب، ہر فلا سے پاک سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں، سمجھ لیں جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کی شان کے خلاف ہو، جیسے بڑھاپا ہے، جیسے کوئی کمزوری ہے، جیسے بیماری ہے، جیسے نیند ہے، جیسے کوئی کام نہ کر سکنے کی ہمت وہ ہے، جیسے اور کوئی بھی چیزیں لگا دیں جو کوئی انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، جیسے کوئی مجبوری ہے، مجبوری بھی ایک کمزوری کا نام ہے نا، اسی طرح موت ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ کمزوریاں ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ تو لاحق ہو سکتی ہیں لیکن اللہ ان سے پاک ہے. ٹھیک ہے، یا جلد بازی میں فیصلے کر لینا، یا نہ سمجھی کے فیصلے کر دینا، یا جذبات میں آ کے کوئی کام کر دینا، یہ سب کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ان سے پاک ہے. لیکن اب یہ بات سنیں، جب کوئی انسان اپنے منہ سے یہ کہے کہ یہ فیصلہ، یہ بات، یہ حکم اللہ کا یہ تو نہیں سمجھ آتا، یہ ایسے کیوں ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا فرشتوں نے سوال کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا سوال کیا، لیکن ان کا سوال کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں تھا، اللہ کو کنفیوژن دور کرنے کے لیے، اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی حکمت کی کیا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایسا سوال ہوتا ہے، اور ایک کیسا سوال ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا اب اللہ کا ارادہ تھا ایسی مثالیں دینے کا، یہ کوئی مثالیں دینے والی. ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا. تو کرٹیسائز کرنے والی جو بات ہوتی ہے، جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے جس میں اعتراض ہوتے ہیں اللہ کے کسی بات کے اوپر، سوال نہیں ہوتا، بس اعتراضات، تو ہم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، غور کریں، اللہ کی تسبیح کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کوئی حکمت سے فیصلہ نہیں کیا، پھر استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ والا جو حکم ہے یعنی استغفر اللہ، کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 21 سینچری میں کیا ہونا ہے، یا جب ہم نے ایسے ملکوں میں رہنا تو وہاں پہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہی بس اٹھا کے کوئی حکم دے دیا. یہ تو تسبیح کے خلاف ہے. ہم منہ سے سبحان اللہ کی تسبیحاں کرتے رہیں، اس کے بعد ہم جب اعتراض کرنے لگیں تو اللہ کے حکموں پہ اعتراض کریں، تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی فیصلے کر دیتا ہے، بس ایسے ہی کچھ بھی کہہ دیتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، یا اس نے ایسے ہی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ، یا اس نے کوئی حکمت کے بغیر فیصلہ یہ دے دیا.
یا اس کا علم اتنا نہیں تھا استغفراللہ نعوذ باللہ کہ وہ اس کو پتا ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ضروریات ہوں گی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے زمانے کے کیسے زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو اس نے ہمیں یہ حکم دے دیا. کیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو تسبیح کے منافی ہے، آپ اگینسٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا رہے ہیں، ہم کیا رہے ہیں. اور پھر ہم جب اعتراض کرتے ہیں تو ہم تو اسی سبحان اللہ کے خلاف کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، سبحان کا پاک ہے تو، یعنی اب یہ جو تیرا فیصلہ ہے، جو بھی تو نے اس انسان کو بنانے کا اور اس کو خلیفہ بنانے کا فرمایا ہے، تیرا یہ حکم ہے یا تیری یہ بات ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ اس کے اندر ظاہر ہے کوئی بات ہی ہوگی جو ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. اور یہ جو چیزوں کا ہے یہ علم ہمیں نہیں ہے اللہ، تو ہمیں تو جو تو نے سکھا دیا، اور اللہ نے ان کو کیا سکھایا تھا، تسبیح کرنی سکھائی تھی، ہمیں تو یہی پتا ہے. تو انسان کو جو شرف ملا وہ علم کی وجہ سے ملا، جو پہلا جس کے آگے فرشتے بھی عاجز ہو گئے. اور انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو علم والا اور حکمت والا ہے، علم تیرے پاس ہے. اب اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ آگے آگے ہم قرآن پاک میں جب جائیں گے نا، تو یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو چاہے 10 سال ہمیں سمجھ نہ آئے، پچھلا کورس بھی کر لیا، اس سے پچھلا، یہ بات نہیں مجھے سمجھ آئی تو نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہی کہتے رہنا ہے میرے پاس کوئی علم نہیں، مگر اللہ نے جتنا سکھا دیا مجھے دے دیا، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس کچھ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیا بات ہے، ہمیشہ کیا کہنا، میں نے آپ کو پچھلی اس میں آیت 26 میں بھی بتایا تھا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ نے کہنا انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. جیسے ایمان والوں نے کہا تھا نا انہ الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس حق ہے، تو ہمیں کہنا انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے بے شک ہمارے رب کی طرف سے، ربنا ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے. اس بات کو سیکھ لیں، اور اس بات کو سیکھ لیں کہ جو ہے ہمیں علم نہیں ہے، جو اللہ دے دیتا ہے وہ کتنا علم ہے ہمارے پاس، کتنا علم ہے. ابھی اپنے آپ کو ہم بہت بڑے علم والے، کچھ لوگ تو اتنا اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں ہر سبجیکٹ کا علم، ہم سے تو کچھ پوچھو ہمیں تو سب آتا ہے، چاہے وہ گھرداری ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے میڈیکل کا سوال پوچھ لو، چاہے دین کا سوال پوچھو، دین کے تو سب سے آسان سوال ہے، وہ تو سب کو اتنے آسان لگتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو جو دل میں آتا ہے بولو، چاہے کوئی الف با بھی نہ پڑھی ہو، نہ قرآن سیکھا ہو، نہ حدیث کا کوئی علم ہو، بس سنی سنائی باتیں ادھر سے ادھر سے چلو. یہ کر کے ہم مشورے بھی دیتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، اور اسلام کو یہ کہتا ہے، اسلام کو وہ کہتا ہے، یہ کہنے لگتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا لا علم لنا، ہمارا علم، ہاں میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں ہمارا علم کتنا ہے، تو یاد کر لیں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے کشتی میں، تو کشتی پہ آ کے ایک چڑیا بیٹھی تھی جس کی چونچ میں پانی کا قطرہ تھا. تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میرا تمہارا، حالانکہ خضر علیہ السلام کا علم تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی جدا گانا ایک ڈیفرنٹ ہی علم تھا، میرا تمہارا اور جتنی مخلوق ہے سب کا علم اس پانی کے قطرے کی طرح ہے سمندر کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس ہمارا سب کا علم ایسے ہے جیسے یہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا ایک ڈراپ ہے. اب اس ڈراپ کا سمجھ لیں کہ سب میں اتنا علم تقسیم ہوا، ایک مثال دی جا رہی ہے نا. اب اس میں ہمارے حصے میں کیا آیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہماری باتیں کیسی ہیں، ہر ایک کو جواب دینا. کوئی سوال کر لے صحیح غلطی سے، اگر کسی مجلس میں کوئی ایک بندہ سوال کر لے نا، 10-20 لوگ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، سب اپنا اپنا. جیسے آج ہم نے اس کو جواب دیے بغیر بھیجنا نہیں ہے، تو نہیں پتا ہو تو لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا. تو ہمارا علم یاد رکھیں، فرشتوں نے جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے انہوں نے کیا سمجھا تھا، ابھی میں نے اسی لیے وہ
حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ فرشتوں نے سوچا تھا کہ ہم سے زیادہ تو کوئی افضل ہو نہیں سکتا بزرگی میں، اور اگر بزرگی میں ہوا بھی، علم میں تو کوئی نہیں ہم سے آگے بڑھ سکتا، کیونکہ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہم اتنے عرصے سے ہیں، ہم غیب میں کی جو خبریں جو انسان کے پاس تو ہو نہیں سکتی، وہ تو وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کے سامنے جنت ہے، ان کے سامنے جہنم ہے، آسمانوں کی چیزیں ہیں سب، تو ہم سے زیادہ تھوڑی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ دوسری یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور بات، یہ سب سیکھنے کی باتیں ان آیات سے، تو آپ لکھتے جائیں ان کو، کہ دیکھیں انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جو ہم نے بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو ایسا بتا رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو یہ ہماری بات صحیح نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ایزمپشنز کر لینا ہے نا، کہ کسی کی ذرا سی چیز دیکھ کے اور ایزیوم کر لینا یہ تو ایسا ہی ہوگا، ساری کی ساری قوم کو کہہ دینا یہ تو ضرور ایسے ہی ہوں گے، یہ تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، یہ تو چور ہوتے ہیں، یہ تو بے ایمان ہوتے ہیں، یہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو فلاں، کسی کے بارے میں بھی، یا کسی سارے خاندان، پورے قبیلے، پورے زبان بولنے والے، یا کسی رنگ والے، ان کے بارے میں جنرلائز کر کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ میں ایسے بھی ہوں گے تو دوسری طرح کے بھی ہوں گے۔ فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے ان میں فساد کرنے والے بھی ہوں گے، خون بہانے والے بھی، لیکن ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں اولیاء بھی ہوں گے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، یہ کیسے کیسے لوگ ان میں ہوں گے۔ تو آج کوئی یہ دیکھے تو کہے گا ہاں فرشتوں نے تو بالکل صحیح کہا تھا، دنیا میں تو کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، واقعی ان کی تو بات صحیح تھی۔ نہیں، اس لیے کہ ہمیں خون خرابے کی ہی باتیں زیادہ پتہ چلتی ہیں، وہی خبریں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، وہی خبریں ہر جگہ میڈیا میں پھیلائی جاتی ہیں، ان کو شہرت دی جاتی ہے، لیکن جو بھلائی ہے اکثر وہ چھپی ہی رہ جاتی ہے۔ بھلائی کی باتوں کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس میں نمک مرچ نہیں نہ ہوتا، تو اس میں تو مزہ ہوتا ہے، چٹخارا ہوتا ہے، اے پتہ چلا ایسا ہو گیا، فلانی جگہ میں یہ ہو گیا بچی کے ساتھ، فلانی جگہ میں لڑکے کے ساتھ ایسا۔ ان کے اندر ذرا یہ ہوتا ہے، انسان کی ایک طبیعت ہوتی کہ ایسی باتوں کو ذرا ہائی لائٹ کرے، بڑی یعنی دھواں دار بات ہوتی ہے، جبکہ نیکی کی بات نہ پتہ چلتی ہے اور چھپی رہ جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں اور خیر بھی ہے، تبھی دنیا چل رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کو پکڑ کے اور ساری اس کی باتیں، یہ نہیں دیکھا کہ جو خلیفہ ہوگا اگر اس کے پاس شر کے لیے طاقت ہوگی اور اختیار ہوگا تو خیر کا بھی تو ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات کہ جس بات کی حکمت کا پتہ نہ ہونا، اب ان کو حکمت نہیں پتا تھی، کہ اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے۔ تو جس بات کی حکمت کا نہیں پتا ہو، ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اعتراض کرنے لگے، پہلے ہی کچھ بولنا شروع کر دیں، پھر بعد میں ریئلائز ہو کہ او ہو یہ تو میں نے صحیح نہیں کہا تھا۔ تو اگر نہیں پتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ یہاں پہ بھی کہا گیا انی عالم ما لا تعلمون، یہی بات فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پھر بھی ہم اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ہمیں پھر جب قرآن کی یہ آیات آتی ہیں تو یقین نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کھولنے پہ ہی فرما دیا تھا لا ریب فیہ، پھر کیوں شک کرتے ہو؟ لا ریب فیہ، جب یہ پڑھ لیا اور اس پہ یقین کر لیا نا، تو ہر آیت پہ شرح صدر ہونا چاہیے، سینہ کھل جانا چاہیے انسان کو، اس کو آگے بڑھ کے لینا چاہیے، نہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، لا ریب فیہ۔ بڑے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں یہ زلزلہ کیوں آ گیا، فلاں کو طلاق کیوں ہو گئی، فلاں کو اولاد کیوں نہیں آ رہی، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوا، وہ کیوں ہمارے ساتھ ہوا۔ اس وقت یہ سوچنا چاہیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے،
غیب کا علم فرشتے بھی نہیں جانتے، وہ بھی خود کہہ رہے ہیں، اور ہم آج سمجھتے ہیں جنات کو پتہ ہے۔ فرشتے تو جنات سے اوپر رہتے ہیں نا، جنات کی تو وہاں تک بھی رسائی نہیں جہاں تک فرشتوں کی ہے۔ جنات تو آسمانی دنیا سے آگے تو جا ہی نہیں سکتے، وہاں سے بھی مار بھگائے جاتے ہیں۔ اور فرشتے آگے اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، مگر ان کے پاس بھی علم نہیں ہے غیب کا۔ اور ہم جنوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، جن قابو کر لیا وہ بتائے گا۔ تو علیم یعنی سب طرح کا علم رکھنے والا، اور حکمت۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے پہلے یہ بھی دیکھ لینا۔ حکیم ہے اللہ تعالیٰ، تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ کرنا، وزڈم جس کو ہم کہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں کہ بس ہم خاموش بن کے بیٹھے رہیں، یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ وہ خاموشی کے اندر چاہے بے وقوفی ہو، لیکن حکمت یہ ہوتی ہے جسٹ رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، ہمیں نماز کا حکم دیا، یہ رائٹ فیصلہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو الحکیم مانتے ہیں نا، تو ہم ماننے کہ یہ اللہ کا صحیح فیصلہ ہے بالکل۔ یا ہماری پرسنل لائف میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو ہم کہیں کہ یہ سب حکمت پہ مبنی ہے، تب تو ہم نے اللہ کو الحکیم ماننا۔ اور اگر الحکیم ہاں اللہ کا یہ ایک نام ہے، اور اس کی تسبیحاں پڑھتے رہیں اور کہیں ہاں نہ اس اللہ کی صفت کو مانتے ہیں، لیکن سب اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض ہے، تو کیا مانا آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو الحکیم؟ آپ تو اپنے آپ کو ہی حکیم سمجھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتی تھی حکمت تو اس کے اندر تھی، تو ہونا تو ایسے چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو الحکیم پہلے فیصلہ کر لینا کہ آپ خود حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے الحکیم۔ اگر اللہ کے ہر فیصلے پہ اعتراض آتا ہے، یہ میری زندگی میں فلانے کے ساتھ شادی کیوں ہو گئی، فلاں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، ایسا کیوں میرے ساتھ ہوا، وہ کیوں ہوا، نہیں سمجھیں کہ اللہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ دیکھ لیں فرشتے پھر کیسی ہمبل مخلوق ہے، سیکھنا چاہیے یہ۔ اور دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے، فوراً اعتراف کیا، فوراً ایکنالج کیا کہ ہمیں نہیں پتا ہے، نہ شرمائے اس چیز کے اندر، نہ جھجکے اس چیز میں۔ جب لا علم لنا کہنا آسان نہیں نہ ہوتا، انا آ جاتی ہے نا بیچ میں، انہوں نے اپنی انا نہیں دکھائی۔ یس بیسیکلی تو یہی کہنا تھا نا کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ کہنا تھا نا، تو یہ آسان ہوتا ہے کہنا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ ما علمتنا، جو سکھایا تو نے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سکھا دے، اللہ علم دے دے، کیونکہ تو ہی علم دے سکتا ہے، جو تو سکھائے گا بس وہی آئے گا ہمیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود بھی تو ان کو بتا سکتے تھے سارے نام کے یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہی والی چیزیں ہیں نا جو میں نے آپ کو بتایا، بعض کہتے ہیں کہ انسانوں کے تھے نام سارے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دوسری اور بھی چیزیں تھیں۔ باہر کیف جو بھی جتنی چیزیں تھیں سب کے نام سکھا دیے تھے نا۔ تو ایک میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، ایک چیز تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سامنے آدم علیہ السلام کے کیا ہو اور پھر سکھایا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے دل میں ڈال دیا ہو ان کو ان کے سارے چیزوں کے نام۔ آپ دیکھ لیں نا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلی بات آدم علیہ السلام نے کیا کی تھی، سب سے فرسٹ تھنگ جو ہی سیڈ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، کہ جب ان کی روح ان کی ناک میں ڈالی گئی تو ان کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اللہ نے سکھایا تھا نا ان کو۔ ٹھیک ہے، تو علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، الرحمن علم الانسان، اللہ سکھاتا ہے۔ علم کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، رب زدنی علما، یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے کہ میرے سے مانگو علم۔ مسنون دعا بھی ہے علم نافع کے لیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نافع علم مجھے سکھا۔ تو یہ تو مسنون دعا بھی ہے، قرآنی دعائیں بھی اس پہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے لیے یہ چیز یہی نہیں کہتے رہنا چاہیے مجھے آتا نہیں ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، اللہ سے مانگا کرے نا۔ کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں یہ، اگر نہیں آ رہا یا نہیں ہو پا رہا آپ سے تو آپ مجھے بتائیں دن میں کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں، ربی زدنی علما، کتنی دفعہ کہتے ہیں یہ؟ بھول جاتے ہیں نا یہ دعا کرنا، پھر کیسے آئے گا؟
اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ سکھا دے گا آپ کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ فرشتوں کو دکھانا تھا نا کہ دیکھو یہ جو تم کہتے ہیں نا یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، تو دیکھو یہ جو اس کی فضیلت ہے یہ دیکھو تم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بتاؤ ان کے نام، فلما انباہم باسمائہم، پھر جب اس نے بتا دیے نام ان کے، یعنی آدم علیہ السلام نے سب چیزیں کلیئر کر دی، سب نام بتا دیے، یہ تو اب پتہ چلتا ہے نا اس علم کی وجہ سے وہ خلافت کے اہل ہوئے، یہ علم تھا۔ آج دیکھو علم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، سارے سلام ہے تو بس کہ پیسے کو، کہ پیسہ کسی کے پاس ہے چاہے اس کو کوئی علم ہو، اور علم صرف نام کیا رہ گیا، ڈگریوں کا نام، چاہے عقل اس کو کچھ سمجھ ہو نا، بس اس کے پاس یہ ڈگری میرے پاس علم آ گیا۔ علم شعور کا نام ہے، علم حکمتیں آنے کا نام ہے، کہ علم کے لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ مجھے اور علم ملے۔ ہم کہتے ہیں مجھے لے کے ملے گا کیا، کتنے کی نوکری ملے گی یہ علم لینے سے، اچھا اور یہ والا لوں تو پھر کتنے کی ملے گی، اور فلانا والا لوں تو کتنے کی ملے گی، یعنی ہمارے لیے علم کیا رہ گیا، وہ بھی اسی لیے لیتے ہیں کہ بس پیسہ کمایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے ہمارے پاس کیا علم ہے، میں بڑا علم لے رہی ہوں، کیا علم لے رہے ہیں، سارا دن فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو دیکھتے جائیں گے، یہ ہم علم لے رہے ہیں، فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے جانے گے، یہ علم آ رہا ہے، یہ علم تھوڑی، یہ تو علم کے سورسز تھوڑی ہیں کہ کسی نے کہا کیو ٹی وی میں دیکھتی رہتی ہوں، چلو مجھے کلاسیں لینے کی کیا ضرورت ہے، میں بس وہ ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں، یہ علم کے سورسز تھوڑی ہیں، کوئی ویڈیو اٹھا کے بنا کے جھوٹی سچی جہاں سے مرضی کسی طرح بھی وائرل کر دیتا ہے، بس اس کو سمجھتے ہیں یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، سب سے بیسک اور جو روٹ ہے وہ ہے یہ قرآن۔ پہلے بھی آپ کو قرآن کریم کی فضیلت میں بتایا تھا کہ اس قرآن کا علم کیسا ہے باقی علوم کے مقابلے میں، یہ میں بتا چکی ہوں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آدم علیہ السلام خلافت کے اہل ہیں، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ قالا کس طرف ہے، اس نے فرمایا، کس طرف جاری زمین، اس نے، اللہ تعالیٰ نے، علم، کیا نہیں، اقل لکم، اقل میں نے کہا، لکم تمہارے سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، مجھے پتا ہے نا آسمانوں کے بھی غیب اور زمین کے بھی غیب، اور واقعی اللہ ہی کو پتا تھا نا کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے، اور یہ کیسی مخلوق ہے جو کہ فرشتے نہیں جانتے تھے، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کیا چھپایا تھا فرشتوں نے؟ ظاہر تو جو کیا وہ آپ کے سامنے آ گیا اس آیت 30 میں، لیکن چھپایا کیا تھا؟ ایک تو وہ بات میں نے جو آپ کو بتائی کہ آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ تو ویسے وہ علم والا نہیں ہو سکتا، دوسرا انہی کے اندر ابلیس بھی تھا، اور ابلیس دل میں تکبر چھپائے ہوئے تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی چیز نہیں، اگر اس پہ مجھے مسلط کیا گیا میں تو اس کو برباد کر کے چھوڑ دوں گا، تو وہ، اور پھر جو اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور کبر اگر اس کے دل میں جو تھا وہ بھی اللہ ہی کو پتا تھا، وہ سب چیزیں چھپی ہوئی تھیں، وہ کوئی جانتا نہیں تھا، ابھی حقیقت کھلے گی نا، اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتا ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی چیز چھپی ہوتی ہے وہ کسی دن سامنے آ ہی جاتی ہے، اور یہ بہت ڈرا دینے والی ہے، تکتمون، جو بھی ہمارے دلوں میں دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے سمجھ لینا چاہیے جو تم چھپاتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور کن تم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی چھپاتے رہے ہو، پیچھے بھی جتنا بھی ابلیس نے جو بھی اس کے دل کے اندر تھا
جو کبر تھا وہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا تھا. وہ تو اپنی طور پہ تو وہ نیکوں میں ہی تھا نا، کہ وہ بھی فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا، لیکن اس کے اندر کتنا فساد تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. تو جو تم چھپاتے ہو، جو تم جانتے ہو، اچھا یہ باتیں ہو گئی، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کتنا فساد کرے گا آگے جان کے. تم یہ سوچتے ہو نا یہ انسان فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، اور یہ جو تمہاری صفوں کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے یہ کتنا فساد کرے گا، اور یہ کتنا شر والا ہے. دیکھیں اس کو شر کتنا ہے کہ قیامت تک نہیں ختم ہونے والا، وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا. اس کا شر اتنا ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، کہ انسانوں کو بھٹکا بھٹکا کے اور آخر وقت تک گیو اپ نہیں کرتا، گمراہ کرتا رہتا ہے. کتنا شر ہے اس کے اندر. تو وہ فرشتے کہہ رہے تھے یہ انسان شریر ہوگا، انسان کا شر کیا، یہ تو جو تمہارے بیچ میں چھپ کے بیٹھا ہوا اس کا شر کتنا. ٹھیک ہے، تو یہ تم جو چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اچھا اب ایک اور آنر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، پہلا آنر کیا تھا؟ علم دیا. تو پہلا آنر جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا. اور دوسرا آنر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. فا سے پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیا. انہوں نے ایسے نہیں کہ ہم سوچیں گے ابھی، اچھا پہلے ہم کنونس تو ہو جائیں، پہلے ہم مشورے تو کریں، نہیں، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی بات یہاں پہ دیکھیں سمجھ آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جو کنفیوژن اپنی ظاہر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو مطمئن کیا نا، ان کے سوال کے کیسے جواب دیے، یعنی کس طرح پریکٹیکلی ان کو دکھا دیا کہ دیکھو تمہاری بات صحیح نہیں تھی. یہ نہیں ان کو کیا کہ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو اور تم بس ختم، اب تمہارا نام و نشان ختم، کہ تم نے ایک بات کیوں کی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب، اس میں بھی اللہ کی کتنی حکمت ہے نا، کہ وہ لاجواب ہو گئے، کہ دیکھو ان کو دکھا دیا کہ اگر تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے، یہ جو چیزیں ہیں تمہارے سامنے پڑی ہوئی، تمہیں کہاں پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اور یہ انسان کیا کیا کرے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیٹسفائی کیا. اور ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سے بھی کوئی سوال کرے، مثلاً ہمارے بچے سوال کرتے ہیں، تو ہم ان کو سنب نہ کریں کہ نہیں 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 یہ سوال نہیں تم کر سکتے، یہ کیسا، نہیں، ان کی باتوں کا جواب ان کو دیں، ان کو سیٹسفائی کریں. اگر ہم نے ان کو سیٹسفائی نہیں کیا تو وہ یہی سوال جا کے گوگل پہ کریں گے، وہ یہی سوال کسی اور سے جا کے کریں گے، جہاں پہ شاید ہم کبھی نہ چاہتے ہوں کہ وہ وہاں جا کے پھنسیں. ٹھیک ہے، مگر ہمیں چونکہ خود ہی نہیں پتا ہوتا نا، تو ہمارا وقت تو گزر گیا جو ہم خاموش رہے، ہم لوگوں نے ایسے سوال نہیں کیے اپنے پیرنٹس سے. لیکن آج کے بچے بہت سے ایسے سوالات کرتے ہیں، تو ماؤں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیسے ان کو جواب دینا. اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں ان کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، اور کوسچن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس کو پازیٹیو لے کے اس کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آر نہیں سمجھی کہ ان کو کیوں میں ان کے سامنے کروں، ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں جو مرضی سمجھتے رہیں، نہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بدولت ان کو کہا کہ فرشتوں اب سجدہ کرو آدم کے لیے، اور سب نے سجدہ کر لیا. یہاں سے ایک اور بھی مفسرین نے بات نکالی، انہوں نے کہا لی کا مطلب ہے یعنی آدم کی وجہ سے، لی یہ سبب والا ہے. بعض مفسرین نے، چونکہ یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ آدم کی وجہ سے سجدہ کرو، یعنی اللہ کو ہی انہوں نے سجدہ کیا، لیکن آدم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ کیسی ایک مخلوق یہ پیدا کی ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سجدہ تکریمی تھا،
यानी सजदा वो वाला नहीं था इबादत वाला सजदा, बल्कि ये एक और सजदा है जो किसी की ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए। पुराने जमानों में बादशाहों के भी आगे ऐसे झुक झुक के जाते थे ना वो। तो ये सजदा पहले जायज था, लेकिन फिर आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, उनको भी उनकी शरीयत के अंदर भी ये जायज था, इसीलिए उनके भाइयों ने सजदा किया था। उसके बाद फिर ये सजदा इस जमाने के बाद फिर हराम हो गया। फिर उसके बाद कोई किसी को सजदा तकरीमी नहीं कर सकता। इवन ये कि झुक झुक के किसी के पैर छूना या किसी के आगे होना, इवन उलमा ने ये भी मकरू किया है कि आप जब किसी को सलाम करते हैं तो आप थोड़ा सा झुक जाते हैं ना सलाम करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए। तो ये क्या ना, ऑनर के लिए इंसान हमेशा झुकता है, तो ये ऑनर दिलाया गया आदम अलैहिस्सलाम को। तो उलमा ने कहा इस तरह का जरा सा झुकना सलाम करने के लिए, ये भी फरमाया मकरू है, नापसंदीदा है, ये भी नहीं करना चाहिए। इंसान का सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुके बस, चाहे वो रुकू की पोजीशन है, चाहे वो झुकने की कोई भी पोजीशन, क्योंकि उसमें ताजीम भी है, इबादत भी है। तो हमारी शरीयत में नाजायज है ये जो आज के दौर में आप कई वीडियोस में देखते होंगे कि पीरों फकीरों उनके आगे लोग झुक झुक के जाते हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे ऐसी गुमराही से कि उसके बाद पीछे भी पलटते हैं, उनके तरफ पीठ नहीं कर सकते, फिर भी झुके झुके ही पीछे जाते हैं। मतलब मुझे खुदा खौफी नहीं है कि कैसे लोग हो कि जो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। कि सहाबा ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना चाहा था। एक सहाबी आए हैं देख के वहां से कि भाई वहां लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें, वो अपने बादशाहों करते हैं, हम आपको क्यों ना करें। आपने फरमाया नहीं, सजदा किसी के लिए जायज नहीं। अगर किसी के लिए जायज होता तो मैं हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे, अगर जायज होता वो भी तो, लेकिन जायज है ही नहीं, तो कोई भी नहीं किसी को कर सकता। अब कई दफा सवाल करते हैं लोग कि ये कराटे हैं, ये सीखते हैं, इसमें झुक झुक के वो ऐसे करते हैं, तो फिर अब हम क्या करें। तो उनको कहें कि हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर ये जायज नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं करेगा। हम इतना डरते हैं ना, हाय वो उन्होंने कह दिया, अब उनका तो ये तरीका है, हम कैसे कहें। नहीं, आप बताएं, आप बताएंगे नहीं तो उनको क्या पता चलेगा, उनको तो नहीं पता ना। तो हमें जब ये समझ है कि हमारे दीन में ये नाजायज है, इस तरह कई कल्चर्स में है कि अपने बुजुर्ग हैं तो उनके आगे बिल्कुल वो तकरीबन रुकू की पोजीशन में चले जाते, तो ये जायज नहीं है। ये सर झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने आगे झुका के देखो कितने सारी जगह झुकने से हमें महफूज रखा। हम तो, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, ये पेशानी कहीं नहीं झुकेगी, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो कोई आलिम है, चाहे कोई पीर फकीर है, चाहे कोई भी है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नहीं झुक सकते तो और की कोई किस काबिल है। तो इन चीजों को समझे कि हमारी शरीयत में नाजायज है, ठीक है। और इसी से किसी की गुमराही का आपको पता चल जाएगा, जो अपने लिए सज्जे करा रहा होगा कि ये आदमी खुद कितना गुमराह है, जिसको ये बात नहीं पता। अगर ऐसी चीज होती तो सबसे पहले सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने महबूब थे, सबसे पहले सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से सजदा करते। लेकिन अगर वहां नहीं है तो ये आपके पास सबसे बड़ी दलील है कि फिर कोई सजदे के लायक नहीं है और सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो सब ने सजदा कर दिया सिवाय इब्लीस के। यहां से फिर उसकी खबासत सामने आई, वो जो अंदर छुपा हुआ चोर था ना, वो सामने आ गया। अब उसने क्यों नहीं सजदा किया, क्या प्रॉब्लम था उसको। अब उसने इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बर चाहा। देखिए ना, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें इब्लीस के भी तो सामने हो रही थी ना, कि भाई अल्लाह ताला ने नाम पूछे, ये कि वो कन्विंस नहीं हुआ। बाकी सब देखे कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, सुबहाना का, उन्होंने कहा अल्लाह तू अलीम है, हकीम है, वो इतनी अच्छी तरह समझ गए, उन्होंने जरा देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा हम सजदा कर। लेकिन जब खबासत अंदर हो ना, तो फिर वो जाहिर हो ही जाती है। अब इब्लीस के अंदर चूंकि तकब्बुर था, वो थ्रू आउट कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन वो छुपा रहा, क्योंकि जाहिर इसमें तो कहीं नहीं पता चलना था। जब हुक्म हुआ सजदे का, तो अब
اللہ ٹرائلز زندگی کے اندر لاتا ہے، چیک کرتا ہے انسان کو، ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، دعوے تو بہت ہیں لیکن ہے کیا تمہارے اندر؟ بہت عرصے سے یہ عبادت کر رہا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کے، تو انہی کے سٹیٹس کا ہو چکا تھا. تو جب اللہ کو لیکن پتا ہے نا کہ اندر کسی کے کیا ہے، کوئی چاہے بن بن کے جتنا بھی دکھائے، اللہ کو پتا ہے. اب وہ کنونس نہیں ہوا، سارے کنونس ہو گئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ دلیلیں دے دو، بعض لوگوں کو آپ سامنے پروف لے آؤ، بعض لوگوں کو آپ کتنا بھی قائل کر لو، قرآن حدیث ان کے سامنے رکھ دو، جن کے اندر برائی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا ہوتا ہے، اندر تکبر ہوتا ہے نا کہ میں بڑی چیز، میں کیسے مان جاؤں، میں تو نہیں مانتی، وہ کبھی نہیں مانتے. یہ نہیں ہوتا کہ حق میں کوئی کمی ہوتی. اب ان کے دیکھیں سارے فرشتوں نے مان لیا، اس نے نہیں صرف مانا. تو بات کمی حق میں نہیں ہے، کمی اس بندے کے اندر ہوتی ہے. وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، میں جھکوں کیسے؟ میں نے اگر کہہ دیا کہ ہاں میں قائل ہو گئی، میں نے مان لیا، تو میری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی. تو کچھ نہ کچھ اندر ہوتا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آتی. اس لیے آپ جتنا مرضی سمجھا لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ساری دنیا سمجھ جائے گی. جب آپ سمجھائیں گے، دلائل دیں گے اور آپ کنونس کریں گے لوگوں کو، تو پتہ نہیں اس نے سمجھ ہی جانا ہے. نہیں سمجھتے. جن کی شیطانی صفات ہوتی ہیں جن کے اندر، یہ والی صفت خاص طور پہ بڑائی کی، وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے. تو اس نے ریفیوز کر دیا صاف. اور ابا جو ہے نا، ابا یہ کوئی عام انکار نہیں ہے، شدت کے ساتھ انکار کرنا، اس میں شدت ہے. اس نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کروں گا. استکبارا، اور اس نے بڑائی چاہی اپنے لیے، اس نے بڑا بننا چاہا. یعنی بڑا تو نہیں ہے لیکن دل میں چاہت ہے بڑا بننے کی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. کافر کیسے ہو گیا؟ ہم تو کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا. وہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے. ساری باتیں ہوئی ہیں اس کی. وہ تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اس نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، عملی کافر ہو گیا. اللہ کے حکم کو کہنا کہ میں اس کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتی کہ نماز ہے، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات اگر کرتا ہے، یا میں نہیں مانتی کہ یہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہے کچھ ضروری ہے، یا میں نہیں مانتی فلاں اللہ کی بات کو میں مانتی نہیں، یہ میں نہیں کرتی، وہ ایک الگ بات ہے، یا میرے سے نہیں ہو پاتا یہ ایک الگ بات ہے. یہ جو کہہ دینا ہوتا ہے نا، میں نہیں مانتی، جو مرضی کر لو میں نے نہیں مانا، یہ ہے جو انسان کو عملی کافر بنا دیتا ہے. کہ انسان یعنی کفر کے اندر چلا جاتا ہے نا. اور یہ دیکھیں کہاں تھا ابلیس اور کہاں پہنچ گیا من الکافرین. اور یہ اتنی ڈرا دینے والی بات ہے، کیونکہ قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ابلیس نے اللہ کی عبادت 80,000 ایئرز کی تھی. 80,000 ایئرز وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا تھا. مگر اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہوا؟ اتنا زور سے گرا، اتنی اوپر جا کے کہ پھر سنبھل ہی نہ سکا. اسی لیے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو آج میری حالت ایمان کی ویسی ہی رہنی ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری موت کے وقت کیا ہے. مجھے خوش قسمت لگتے ہیں وہ لوگ جو ایمان پہ دنیا سے جاتے ہیں، جو نیکی پہ دنیا سے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو معاملہ اس پہ کلوجر ہو گیا نا. ہمارے ابھی کلوجر کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارا کلوجر کس پہ ہوگا، ہمارا خاتمہ کس پہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پہ ہے کہ آپ اینڈ کیسے کرتے ہیں. اب دیکھیں بہت اچھا آپ کرتے رہے، جب اینڈ آیا، آخری پارے پہ آئے، تو سارا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. آپ نے جو کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو جب تک مکمل نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کوئی بھی کام ہے، آپ دنیا کا ہی لے لیں. آپ کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بناتے بناتے آپ کو کوئی اور خیال آ گیا، چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی، آدھا پکا آدھا کچا ہے، وہ کسی کے کھانے کے قابل ہوگا؟ نہیں. کوئی بھی کام آپ نا اینڈ تک پہنچاتے ہیں. ایک بچہ سارا سال اسکول میں پڑھتا رہا، جب امتحان کا دن آیا تو گیا ہی نہیں اسکول، کیا ہوگا اس کا؟
تو ہماری پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری موت کس حالت میں آتی ہے. چاہے ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، اگر وہ ٹائم پہ انسان بھٹک جاتا ہے، اس ٹائم پہ انسان اپنا ایمان کھو دیتا ہے، تو سب کیا کرایا غارت. اور اس کا دیکھیں ساری عمر کا کتنے ہزاروں، چلو اگر 80,000 نہ بھی مانے اور کچھ کہیں، پھر بھی لمبی مدت تک ایسے ہی نہیں اس کو یہ اتنا مقام مل گیا تھا کہ فرشتوں میں رہنے لگا تھا، حالانکہ وہ تو جن تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتوں تک کے سٹیٹس تک کیسے پہنچا؟ اتنی عبادت گزاری کے ذریعے، اتنی عبادت تھی اس کے اندر. مگر جب عبادت بھی تکبر پیدا کر دے تو انسان پھر ابلیس بن جاتا ہے. عبادت کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی، عاجزی، عاجزی. اگر عبادت ایسی ہو جائے کہ دماغ آسمان پہ چڑھ گئے ہیں، ہم تو عالم بن رہی ہوں، عالمہ بن گئی ہوں، دوسروں سے نہ سلام کرنا، نہ دعا، نہ کچھ، میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہوں، میرے تو بس میں تو تہجد گزار، میں تو تسبیحیں ہی نہیں میری ختم ہو گئی. اس کے بعد انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس آ جائے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ. لوگ میرے پاس آئیں، میں تو یہاں پہ مجھے بٹھائیں، میں تو اچھا آپ نے میرا نام نہیں لیا، میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، آپ نے مجھے سٹیج پہ نہیں بلایا، مجھے آپ نے کوئی اپریسیشن ہی نہیں دی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے اپنی بڑائی. اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کو کیوں اتنا سٹیٹس مل گیا؟ اب اس کو یہ تھا کہ دیکھا اس وقت تک تو چپ رہا، ٹھیک ہے اپنا چل رہا تھا، ٹھیک ہے فرشتوں کے اندر بہت بڑا تھا، اس کو اس میں بھی اس کے اندر بڑائی تھی، اللہ کو پتا تھا، اندر تو تھا نا یہ چور. لیکن اب یہ ظاہر ہوئی ہے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کیونکہ اب تکبر سے آگے کیا چیز نے جنم لیا؟ حسد نے. جب تکبر آتا ہے تو حسد خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان کسی کو نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی اور وہ بھی بڑا ہو جائے، بڑی تو سب سے میں ہی رہوں. اب وہ حسد نے دیکھیں کیا کیا پھر، کہ اس کی وجہ سے وہ نہیں، حسد کس بات پہ تھا؟ آدم علیہ السلام کو کون سی چیز ملی تھی جس کے اوپر اس کو حسد تھا؟ ابھی تو ان کو کچھ ایسا نہیں ملا، علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور کوئی بادشاہت نہیں مل گئی تھی کوئی، بلکہ ان کے اوپر تو رسپانسبلٹی ڈالی گئی، خلافت ہوگی، رسپانسبلٹی ہوگی، ذمہ داری کا ایک چیز ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ اس کو کیوں اتنا پوچھا جا رہا ہے، اس کو کیوں اتنا آنر دیا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ اصل تو میں نے کام کیے، میں نے اتنے عرصے سے عبادت کی ہے. تو یہ دیکھیں پہلا قتل بھی تو اسی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے نہیں ہوا تھا کہ کوئی مال جائیدادیں تھیں جو بٹنی تھی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، کہ تمہاری کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام سے ان کو کوئی جادوں کا تو نہیں مسئلہ تھا، بس یہ باپ اس کو کیوں زیادہ پوچھتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں نا مال اور سٹیٹس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حسد جس چیز سے ہوتا ہے نا، کہ اس کو کیوں اتنی اہمیت مل گئی، اس کو کیوں اتنا پوچھا جا رہا ہے، اس سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں، اس کا کیوں مقام ہو گیا، لوگ اس کو کیوں پوچھتے ہیں، لوگ اس کے آگے کیوں پیچھے کیوں ہوتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ مال سے زیادہ اس کی جیلسی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ دین والوں کے اندر، دین کے کام کرنے والوں میں یہ ہو جاتی ہیں. اس کو کیوں گروپ انچارج بنا دیا، مجھے بنانا چاہیے تھا نا. یہ کیوں ایسے ہو گئی، مجھے یہ مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے تھا، میرے گن گائے جانے چاہیے تھے، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں پوچھا گیا، میں اتنا کام کرتی ہوں، مجھ سے کوئی نہیں مشورہ لیا گیا. اس کی کیوں تعریفیں ہو رہی ہیں، میری کوئی قدر نہیں کرتا، میں کام کتنا کرتی ہوں، مجھے مانتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج بہت بڑی باتیں نہیں ہیں، کوئی پارلیمنٹوں کی باتیں نہیں ہو رہی، کوئی UN میں تقریر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ذرا سی کرسی کے لیے، ذرا سے عہدے کے لیے، ذرا سی چیز کے لیے کتنا انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور کتنا حسد ہوتا ہے اس کے اندر، کہ اسے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اور کیوں، کسی اور کو کچھ کیوں مل گیا. اور تکبر اتنا بھرا ہوتا ہے. کل تک تو میں خود گروپ انچارج تھی، آج میں کسی اور کو گروپ انچارج مان لوں اپنے اوپر، اور میں جسٹ ایک اسٹوڈنٹ بن کے اس کی بات سنوں، یہ کیسے ہوگا. کل تو میں تھی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور میری چلتی تھی، آج میں کسی کی سنوں.
تو یہ چیزیں جابز میں بھی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، کہیں آپ دیکھیں کئی رشتوں کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اسی نے شیطان کو تباہ کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں اسی کے ذریعے، چاہے وہ کوئی دین والے ہیں، چاہے وہ کوئی دین والے نہیں ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، سب کے اندر یہ ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں آپ کیوں لوگ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں وہ جی تو آج کل تو دیکھیں کیا وقت آ گیا، کوئی کسی کو کاٹ رہا ہے، اس کو وہ کاٹ رہے ہیں، دین والے بھی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، کیوں ہیں؟ یہی استکبار اور اس کی وجہ سے حسد، تکبر کے ہم بڑے، ہم زیادہ۔ حالانکہ اگر تکبر آ جائے انسان کے اندر تو نہ اس علم کا کوئی فائدہ ہے، ہاں، نہ اس مرتبے کا یا کرسی یا جو بھی اس کو ملا ہوا اس کا کوئی فائدہ ہے اگر تکبر آ جائے، نہ اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے، نہ لوگوں کا جو فین ہے، فالوئنگ ہے، یہ ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں اگر انسان میں تکبر ہے۔ اب اس کی تو دیکھیں کتنی پہنچ ہو گئی تھی، ابلیس بھی پہنچا ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پہنچا ہوا، بڑا پہنچا ہوا ہے، تو ابلیس بھی پتہ نہیں پہنچا ہوا اتنا پہنچ گیا تھا کہ وہ تو فرشتوں تک ہی پہنچ گیا تھا، وہ ان کے اندر ہی بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا۔ اور جب ایسی چیز ہو اندر تو پھر اچھوں کی کمپنی نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور کیا اس کو کہاں سے وہ گرا اور کہاں پہنچا۔ تو کبھی اپنی عبادت، اپنے علم، اپنے کسی عمل کے اوپر کوئی تکبر نہ دل کے اندر لائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم ایسے، میں یہ، میں وہ، نہیں۔ انسان ہمیشہ جھکا ہوا رہے، جو بھی انسان جھک جاتا ہے نا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ فرمایا، اگر ہمیں کوئی سٹیج پہ نہیں بلاتا تو ہماری کوئی کمی نہیں آ جائے گی، کوئی ہمارا نام نہیں لے گا تو کوئی کمی نہیں آئے گی، کسی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ اور دوسری ایک اور بہت اہم بات ہمیں جو پتہ چلتی ہے، دیکھیں سبحان اللہ، فرشتوں نے سجدہ کیا نا، اور کس وجہ سے آپ کو میں نے بتایا کہ اب انہوں نے دیکھ لیا آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے، اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی نا، یہ پہلا آنر ان کو ملا۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، میں نے آپ کو علم کی فضیلت میں بتائی بھی تھی کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہ بھی کیوں ہیں؟ اب سجدہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کیوں ہیں؟ وہ بھی ان کے علم کی کے آنر میں، اس کی تعظیم میں، کہ یہ علم کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے علم۔ تو اب دیکھیں کہ جب اس نے انکار کر دیا اور تکبر، ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو تکبر ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا چھوٹا سا بھی تکبر، اتنا ہی سی بھی اپنی بڑائی کا احساس اور میں کوئی چیز ہوں، تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے، اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، عاجزی کی ضرورت ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے، اچھا اب یہ ایک سوال ہے کہ یہ تکبر کو نکالیں کیسے، اس کے اوپر ورک کیسے کریں؟ یہ بھی اچھی بات ہے کہ کیسے اس تکبر کا علاج کیسے کیا جائے۔ لیکن جتنا جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے نا، اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ تو میرے پاس دیے کا، میرا اپنا کیا، اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ چاہے تو چھین ہی لے اس علم کو، ہدایت ہے تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اگر میں کوئی کرتی ہوں، اب ہمارے اندر کیا تکبر آ جاتا ہے، جو ہی ہمیں کوئی چار باتیں کیوں نہ آ جائیں یا ہم کوئی کام کرنے لگے، ساری دنیا ایسے لگتی ہے بس بہت ہی حقیر اور بہت ہی سارے گناہ گار ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے، تو اتنا بھی نہیں آتا ان کو، اتنا بھی نہیں پتا ان کو۔ نہیں، اگر آج مجھے 2 باتیں آ گئی ہیں تو وہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں، وہ اللہ نے دے دی ہیں، تو جب ہر نعمت کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور یہ ساری نعمتیں چاہے وہ مادی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کوئی مانوی نعمت ہے،
جیسے ہدایت ہے یا عقل ہے یا سمجھ ہے یا کوئی ہنر ہے، چاہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ پھر بندہ خود بخود عاجز ہو جاتا ہے نا، خود بخود جھک جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، پھر کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ. جیسے دنیا میں آئے تھے تو کیا تھے؟ خالی ہاتھ تھے، بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے. تو یہ سب تو مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے. تو پھر اللہ کے آگے جھکے اور ان چیزوں کا احساس کرے کہ یہ میں اون نہیں کرتا، تو پھر تکبر کس بات کا، بڑائی کس بات کی. جو انسان فقیر ہو اور اس نے مانگے تانگے کی چیزیں پہنی ہو، وہ تکبر کوئی کر سکتا ہے؟ تو جتنا یہ احساس زیادہ ہوگا پھر تکبر ختم ہوگا اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا بند کر دیں. انسان کے اندر عاجزی تبھی آتی ہے جب اس کو دوسرے اپنے سے بہتر معلوم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، نہیں، میں اس سے تو اچھی ہوں. یہی تو پرابلم تھا شیطان کا، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب آپ دیکھیں گے آگے جتنا آیا ہے نا وہ سارا ڈیول میں آیا. یہاں پہ بھی ڈیول میں آ سکتا تھا اسکونا، تم دونوں رہو، لیکن کہا گیا تم اور تمہاری بیوی. ایک تو ہمیں یہاں پہ پتا چلا کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور کیوں پیدا فرمایا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں جگہ دی گئی تو وہ بالکل اکیلے تھے. تو وہ ظاہر انسان اکیلا ہوتا تو وہ فیل کرتا ہے نا، اچھا نہیں اس کو فیل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. جب وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا تم کون ہو؟ بتایا کہ میں ایک عورت ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور آپ کی تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے فرشتوں نے پھر پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا نام بتائیں. حضرت آدم نے فرمایا حوا. انہوں نے کہا اس نام کو کیوں، کیا وجہ اس نام کی؟ تو فرمایا یہ ایک زندہ سے پیدا کی ہے نا، ہئی سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب اطمینان سے جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو اس میں سے تم دونوں جو بھی کھانا پینا چاہو، جتنا چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا اب یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کو نہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کو انت وزوجک کیوں کہا گیا، تم اور تمہاری بیوی؟ کیونکہ انسان کی جو آدمی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ وہیں رہتی ہے جہاں پہ آدمی رہتا ہے. اس کا گھر وہی ہوتا ہے، عورت کا گھر وہی ہے جو آدمی کا گھر. وہ اس کے ساتھ موو ہوتی ہے، آدمی نہیں اس کے ساتھ موو ہوتا. انت وزوجک، اور کھاؤ پیو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کلی فراغت دی. جنت پوری کی پوری ان کا گھر تھی. پھر جنہ نہیں کہا کہ جنت میں ایک جگہ یہاں پہ تم رہو، بلکہ جنہ ساری جنت ہی تمہارا گھر ہے. اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جیم نون سے ہے. جن یہ بھی اسی سے ہے، جس روٹ سے جنت ہے اسی سے جن ہے. جنت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. اب یہ اتنی زیادہ درختوں سے گھری ہوئی ہے، یہ چھپ گئی ہے، تو اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. تو وہاں پہ بہت سارے درخت. اچھا ایک اسکن بھی، اسکن جو ہے نا، جیسے چلتے چلتے آپ کسی جگہ پہ سکون لینے کے لیے سیٹل ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں. یعنی حرکت کرتے کرتے کہیں سٹے کریں. جیسے آپ کو کہتے ہیں ہر روف پہ کئی سکون لگے میں، تو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ مستقر. اب آپ وہاں پہ رکے نا، تو یہ ہے سکون. اب اسی سے سکنا ہے، اسی سے اسکن، سکون لو یہاں پہ، یعنی سکینت اختیار کرو یہاں پہ. اور یہ کبھی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، پھر آگے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہیں نہیں رہنا تھا ہمیشہ. اللہ نے ان کو کہاں کے لیے پیدا کیا تھا؟ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام صرف اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی سزا کے طور پہ کچھ زمین پہ بھیجے گئے. وہ تو یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد تو بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوریجنلی ان کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا. زمین کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو جنت میں رہنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، زمین کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہاں پہ خلیفہ بنائے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ غلطی کی وجہ سے آئے، اس کی وجہ سے ہم سارے سزا بھگت رہے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، زمین میں خلافت دینی تھی اور اس کے بعد اللہ نے انعام کے طور پہ جنت رکھی. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، یہ جو یہاں پہ چلیں پھر وہ بعد میں کبھی بتاؤں گی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ تم قریب جانا اس درخت کے، اس هَٰذِهِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اب جب کلا کی بات آئی، تقربا کی بات آئی، پھر دونوں کو کہا گیا تم دونوں کھاؤ جو بھی، لیکن اس درخت کے پاس تم دونوں نے نہیں جانا. اس سے ایک بات پہلی پتہ چلی کہ دونوں کو انسٹرکشن تھی. یہ ساری انسٹرکشن آدم علیہ السلام کو بھی دی جا رہی تھی، ان کی بیوی کو بھی. اور کیا کہا گیا؟ دونوں اس درخت کے پاس نہیں جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ نہیں کرنا، تو اس وقت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں یہ تو پھر میں نے اس کی وجہ سے کیا، اس کا قصور ہے. جب اللہ کے احکامات ہیں تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جتنے بھی قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں جو سب کے لیے ہیں، وہ سارے کے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بیوی ہوں تو اس لیے میں تو مجبور ہوں. وہ کہیں بی بی ہوا کے جو ہے نا آدم علیہ السلام نے مجھے کہا تھا اس لیے. اللہ نے دونوں کو حکم دیا. تو سارے احکامات جو قرآن پاک میں ہیں، جو جنرل سب کے ہیں، خاص عورتوں اور مردوں کے الگ الگ بھی ہیں، لیکن جو جنرل احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہیں. مثلا نماز کا حکم ہے سب کے لیے، اس میں کوئی عورت نہیں کہہ سکتی میرا شوہر ہی نہیں مانتا تو میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو ولا تقربا. اچھا، ایک یہ بات، ہذہ الشجرہ، ہذہ الشجرہ سے کیا پتا چلا کہ اسپیسیفکلی ان کو بتایا گیا یہ والا. بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہاں پہ تو اتنے درخت جنت میں، مجھے کیا پتا. تو ان کو خاص طور پر ہاذا جو ہوتا ہے نا اشارہ قریب کا ہے، یہ اس کو بہت اچھی طرح میک شور کرا دیا گیا کہ سمجھ آ گئی ہے یہی والا ہے. اچھا، اور یہ نہیں کہا گیا، آپ نوٹ کریں یہاں پہ کہ کلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تأکلا، نہ کھانا تم ساروں کو بافراغت جہاں سے چاہو، اور نہ کھانا اس درخت سے. آپ نوٹ کریں یہ والی بات نہیں ہے، نہ کھانا نہیں ہے، لا تقربا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے قریب گیا تو اس میں پڑ جائے گا، وہ کر بیٹھے گا، وہ چیز اس کو اٹریکٹ کرے گی اور وہ اس میں پھنس جائے گا. آپ دیکھیں گناہوں کی یہی ہوتی ہے نا، آپ گناہ کا ارادہ نہیں بھی ہو لیکن اس مجلس میں بیٹھ گئے جہاں پہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر پھر انسان شامل ہو ہی جاتا ہے. نہیں ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے. کتنا مرضی کہیں ہم تو نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے، کل نہیں کریں گے، پرسوں کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو برائی کا یہی ہوتا ہے. برائی شروع میں کیا ہوتا ہے؟ برائی کی ایکسیپٹنس آتی ہے، پھر اس کے بعد انسان برائی کرتا ہے. تو یہ جب انسان قریب جاتا ہے اس چیز کے، اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، پھر وہ کر بھی لیتا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا گیا زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا، یعنی جو راستے ہیں ان پہ بھی نہ چلنا کہ زنا تک پہنچ جاؤ. اور ان میں پہلا راستہ کیا ہے؟ بدنگاہی، نظر شہوت سے ڈالنا کسی پہ. یہ پہلی چیز ہے، راستے کا پہلا سٹیپ ہے. کہا گیا اس پہ بھی نہیں جانا. یہاں پہ کہا گیا اس درخت کے پاس بھی نہ جانا. دیکھیں کتنی انسٹرکشن تھی، کلیئر. یہی تمام گناہوں کے لیے اسی بات کو سمجھنے، ولا تقربا، نہ ہی قریب نہیں جانا ہے. اور یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو نہیں، میں کو پاگل ہوں، میں کو بچی ہوں، میں کو ایسے ہوں، میں تو مجھے نہیں بھلا سمجھ ہے. نہیں، یہ سب سمجھے نا دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. شیطان ایسے غلبہ پاتا ہے، وہی کام کرا دیتا ہے انسان سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کے قریب لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس راستے پہ، جس جگہ پہ جانا ہی نہیں، اس راستے پہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے.
تو ظالم کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ظلم یہی ہے کہ انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کوئی جو چیز جس جگہ پہ ہونی چاہیے اسے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. اور انہوں نے کیا ظلم کیا تھا اپنے آپ کے اوپر نا، کہ وہ وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا نا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے انہا اس سے، اس درخت کی وجہ سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ تھے دونوں. پھر شیطان نے اپنا وار چلایا جو کہ آج تک وہ چلا رہا ہے. اور اس میں کیا کہ ان کو ایسا پھسلایا، ایسی قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم ایسے ہوگے. یہ قصہ دوبارہ بھی آئے گا قرآن پاک میں، 6 دفعہ اور آئے گا، 7 دفعہ ہے پورا ٹوٹل قرآن میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا اس قرآن کو کہ دیکھو علم کا گھمنڈ نہ آئے تمہارے اندر، دیکھو جو علم اللہ دے گا بس وہی مل سکتا ہے، ایسے خود نہیں تم علم پا سکتے. دیکھو سب سے بڑی فضیلت سب سے پہلی آدم کو بھی تمہارے باپ کو کس چیز کی وجہ سے ملی تھی، اس کو بھولنا نہ، یہ علم ہے، اس کو بڑی قدر سے لینا. اور دیکھو اس راستے میں شیطان کیسے آتا ہے. اب وہی جو اچھے بھلے علم والے تھے آدم علیہ السلام، وہ بھی پھنس گئے شیطان کے ٹریپ میں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہی بچا سکتا ہے. ہم اسی لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ ہم خود نہیں بچ سکتے. کتنا بھی کوئی علم والا بھی ہو جائے نا تو اس کو بھی شیطان آ کے ورغلاتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ ان کو شیطان نے ورغلایا تو وہ سمجھ گئے کہ شیطان کا ٹریپ ہے اور انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. تو شیطان نے کہا یہ تم میرے سے بچے ہو صرف اپنے علم کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف اللہ ہی کی توفیق کی وجہ سے میں بچاؤں. کیونکہ اب شیطان کیسے کر رہا ہے کہ اب علم کا تکبر ڈال دوں، چلو اس راستے سے بچایا اس کو تو اب یہ بات اندر ڈال دوں دل میں. تو یہ علم لینے کے باوجود شیطان پھسلائے گا. اور دوسرے لوگ بعض دفعہ، ایک یہ بھی نادانی کی بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں لو جی اتنا علم لے کے پھر دیکھو ذرا یہ کر رہا ہے، یا فلاں نے یہ کر دیا، یا ایسے ہو گیا. دیکھیں یاد رکھیں علم کے ذریعے انسان کو سمجھ تو آ جاتی ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، لیکن ایسا نہیں کہ شیطان اس کے پاس آتا نہیں ہے. شیطان تو زور لگائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تھا بعد میں کہ اے آدم آپ نے کیوں اس کی بات کو سنا؟ تو آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ بھی تفسیروں میں لکھا کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی تیری قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے. شیطان نے کہا اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہوں اور تم اس درخت کا پھل کھا لو. اب درخت جو بھی تھا اس سے ہمیں کوئی نہیں بحث ہے، کیونکہ بہت ساری تفسیروں میں یہ بھی لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ، بہت ساری اسرائیلی روایات اس کے اندر ہیں کہ کون سا تھا درخت، کیا تھا. باہر کیف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھو شیطان نے کیسے دونوں کو بہکا دیا. جہاں پہ قریب بھی جانے سے منع کیا گیا تھا اس درخت کے قریب بھی کر دیا اور اس کا پھل بھی کھلا دیا. اور پھر دیکھیں کہ اسی وقت دونوں کے لباس اتر گئے، جو جنتی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا، جو ان کا پاک وہ مکان تھا وہ بھی ان سے چھن گیا، نکلوا دیا اس نے نا ان کو وہاں سے. اتنی خوبصورت جگہ میں، ایسی پرفیکٹ جگہ میں رہتے تھے، وہاں سے بھی نکلے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی وجہ سے وہ بعض دفعہ کسی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کسی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز اس سے چھن جاتی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی. بعض دفعہ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت جو تھی کہیں یعنی کوئی بلند مقام ہوگا جس سے کہا گیا اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. یعنی بعض کے کا مطلب کیا؟ ایک مطلب علماء نے یہ کہا ہے یعنی شیطان اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا آپس میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ایک پارٹی بن گئی آدم و حوا کی اور ایک پارٹی ہے شیطان کی. تو بعض کے دشمن ہیں. دوسرے یہ بھی اس کے اندر بات کہی گئی کہ
انسانوں میں ہی بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی بنی نوع انسان کے اندر دشمنیاں ہوں گی، یا شیطان ایسی دشمنیاں ڈال دے گا. اور دشمنیاں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہوتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں. تو اب کہا گیا اب چلے جاؤ. اب وہ ویسے اللہ تعالیٰ نے تو بھیجنا تھا زمین میں، ہو سکتا تھا کوئی اور راستہ ہوتا، لیکن اب اس وقت کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ان کی ایک گناہ اور ان کی جو ایک ان سے غلطی ہوئی اس کی وجہ سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک. تم اب جاؤ زمین کے اندر رہو. اب ایک گیٹ آؤٹ کر دیا گیا جنت سے، عزت سے تو نہیں جا رہے نا، ایک ہوتا کہ ایک پروٹوکول کے ساتھ جاتے زمین پہ تو جانا ہی تھا، لیکن ایک ہے کہ اب اے بھی تو نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، اور تم اب زمین میں رہو. یہاں پہ مستقر ہے تمہارا. مستقر کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری جگہ، قرار کی جگہ ہے نا، قرار پانے کی جگہ. اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہم جب ہائی ویز پہ جاتے ہیں تو ریسٹ ایریاز آتے ہیں نا، ہم اتر کے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ بستر بچھا کے سو نہیں جاتے، یا وہاں پہ اپنا گھر نہیں بنانا شروع کر دے، یا اس کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا شروع کر دیتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا سفر ہوتا ہے نا. مستقر اسی کو کہتے ہیں، اسی سے یاد رکھیں. قرار کی جگہ، تھوڑی دیر سستانے کی جگہ. جیسے کوئی مسافر جا رہا ہے تو کسی تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، یہ ہے استقرار. اللہ اکبر. ہم نے تو پرماننٹ ہی سمجھ لیا اس کو کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، یہیں رہنا ہے بس. حالانکہ یہ مستقر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیمپرری ایک جگہ دی ہے کہ یہاں پہ اب آپ رہو اور پروف کر کے آؤ کہ اب آپ جنت کے حقدار ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع ہے اس کے اندر، یوٹیلیٹی ہے، سامان ہے یوز کا، اس میں آپ کی یوز کی چیزیں ہیں. لیکن کب تک؟ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ٹیمپریری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک مسافر کی طرح رہو. اور میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، جیسے کہ ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ ہماری زندگیاں تو مسافروں والی نہیں لگتی، اور ہمارے عمل بھی ایسے نہیں ہیں کہ جیسے کہ ہم نے آگے کوچ کرنا ہے. ہمارے عمل تو ایسے ہیں کہ یہیں پہ رہنا ہے. ہماری حوث، ہماری خواہشات، ہمارے لالچ، ہمارے جو خوف ہیں، ہمارے جو بھروسے ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ جیسے یہیں پہ یہ ہمارے بس یہاں سے جانا تھوڑی ہے. چاہے جنازے لوگوں کے اٹھ رہے ہیں، وہ جائیں گے تو جائیں گے، ہمیں کیا، ہم نے تھوڑی جانا. اور ابھی نہیں جانا، اگر جانا بھی ہوگا نا تو ابھی نہیں ہے نا، تو ابھی بڑا ٹائم ہے. ہم جس طرح جمع کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسے پرماننٹ رہنا ہے بس. استغفر اللہ ربی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. اچھا، اب کہا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا گیا نا، اب وہ اتنے پشیمان ہوئے. ایک جگہ آدم علیہ السلام تھے، ایک جگہ بی بی حوا تھی، ایک جگہ شیطان کو بھی اتارا گیا. یہ بھی تو کہا گیا نا، پلورل ہے. اتنے کہ زیادہ وہ پریشان تھے کہ یہ ہم سے ہو کیا گیا، کیا کر دیا ہم نے، ہم سے کیوں ایسا ہو گیا، یعنی بہت شرمندگی. لیکن سوچیں کہ ان کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہوتی، کیا ہم کہیں توبہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے. پھر دیکھیں، جب انسان پشیمان ہوتا ہے نا، جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں نے غلط کر دیا، یہی توبہ ہے. یہ توبہ کا فرسٹ سٹیپ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے اب غلط کر لے، اس کے بعد شیطان نے جو خود کیا وہی وہ انسان کو سکھاتا ہے نا، اس کے بعد ماننا ہی نہیں ہے کہ میری غلطی ہے. یہ کیسے ہم مان لیں کہ میری غلطی ہو سکتی ہے؟ شیطان نے نہیں غلطی مانی، اس نے نہ کوئی پشیمانی ظاہر کی، نہ کوئی توبہ کی، بلکہ دھڑلے سے رہا. میری کیا غلطی ہے، اس کی وجہ سے تو نے مجھے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا اس نے. آپ آگے پڑھیں گے جب دوبارہ یہ قصہ آئے گا قرآن پاک میں، تیری وجہ سے ہے اللہ.
الٹا اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا. اور سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ظرف، اس کو کہتے ہیں صبر اللہ کا، صبور اللہ تعالیٰ، کہ سبحان اللہ کہ وہ کھڑا ہو کے ایسے کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کون کہے تو شیطان کا تو ایک ابلیس کا ایک ذرہ بھی نظر نہ آئے، لیکن اللہ نے اس کو مہلت دے دی، جاؤ جا کے کرو جو بہکانا ہے بہکاؤ، جاؤ، اس کو مہلت عطا فرما دی. ہمارے تو سامنے ہمارا بچہ کوئی ایسے کہہ دے تو ہم تو تھپڑ کے ساتھ اس کی تواضع کریں گے. یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میں نے نہیں کرنا اور آپ مجھے ایسے کہتی ہیں؟ ہم تو نہیں یہ برداشت کر سکتے. تو ہمارا بچہ ہی ہوتا ہے تو پھر بھی، اور یہ ایک ادنا سی مخلوق ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو یہ کہے تکبر کر کے کہ اللہ تیری وجہ سے میں بہکا ہوں. تو اس نے خود کو بھی مطلب نہیں جھکایا، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، جسٹیفائی کرتا رہا. اور یہی کام وہ انسان کے ساتھ، بنی آدم کے ساتھ کرتا ہے. انسان پھر یہ جو کہتا ہے نا میرا کیا قصور ہے، اصل تو فلاں کا قصور ہے. اور پھر کئی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں، اصل تو شیطان نے مجھے بہکایا. تو آدم علیہ السلام بھی یہی کہہ سکتے تھے، اللہ میرا کیا قصور ہے، جس شیطان کو تو نے چھٹی دی تھی تو اس نے مجھے بہکایا، تو نہ شیطان کو یہ کھلی چھٹی دیتا، اللہ اس کا قصور ہے، اس کو پکڑ، میں نے کیا کیا، میں تو بس اس کے کہنے پہ کیا. ہم کیا یہی نہیں جسٹیفیکیشن دیتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس شیطان نے مجھ سے کرا دیا. تو بھئی شیطان نے کرا تو دیا، آگے اب کیا ہے؟ پہلے تو اپنا قصور ہی نہیں ماننا نا، پہلے تو قصور ہی کسی اور پہ بلیم، فلاں کا قصور، فلاں کا قصور. اور اگر کبھی مان ہی لیں کہ ہاں میری غلطی ہے، تو ماننے کے بعد کتنی دفعہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ اب معاف بھی کر دے. نہیں ہو گیا تو ہو گیا، بس چھوڑو اب آگے چلو. نہیں، اللہ معاف کر دے، اور وہ بندہ معاف کر دے جس کے ساتھ قصور کیا. تو آدم علیہ السلام نے تو ذرا بھی دیر نہیں لگائی، یہ نہیں سوچتے رہے کہ کافی دیر سوچتے ہی رہے کہ غلطی کس کی تھی. اور پھر بھی جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ کہہ کے زبردستی منواتے ہیں. آخر اب جب کوئی لوگوں کے سامنے بس نہیں چل رہا، سب نے کنونس کر لیا، تو اچھا بھائی پھر میری ہی غلطی ہے، جان چھوڑو میری، بس یہ کہہ کے یہ بھی کوئی غلطی ماننا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اپنے باپ آدم علیہ السلام سے سیکھیں، یہ غلطی ہوئی تھی اور مان لیا. اور اللہ تعالیٰ میں نے بھی پھر فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوا ان پہ. اب وہ پتہ ہے کس کی غلطی بڑی تھی، آدم علیہ السلام کی کہ ابلیس کی؟ کس کی بڑی تھی؟ اب وہ پتہ ہے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، اس میں سے اس نے ایک نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا. آدم علیہ السلام کو تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں نے یہ نہیں کرنا، تم دونوں نے یہاں پہ قریب نہیں جانا. آپ جیسے مثال کے طور پہ مثلاً ایک صدر ہے، وہ اپنی پوری قوم سے خطاب کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے چوری نہیں کرنی، لیکن ان میں سے کوئی چوری کرنے لگتا ہے. وہ بھی اس نے حکم تو توڑا، لیکن ایک صدر اپنے پاس بلا کے کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرے خاص تم بندے ہو تو تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور وہ جا کے کرنے لگتا ہے. زیادہ تمہیں تو خاص طور پہ میں نے یہ کہا تھا، تمہیں تو میں نے انڈیویجولی کہا تھا، اکیلے کو کہا تھا، تم نے یہ کام کیا. تو یہ بہت بڑی، اور پھر دیکھیں پوری جنت ان کے لیے اویلیبل تھی، ایک ہی تو چیز سے منع کیا تھا، وہ 100 چیزوں سے تو نہیں منع کیا تھا، صرف ایک حکم تھا، اور وہی انہوں نے توڑ دیا. آپ سوچ لیں. اسی لیے ایک بات یہ اس کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے حکم تو توڑا، لیکن اس کے بعد جو ان کی ریئلائزیشن ہے نا اور شرمندگی ہے وہ اللہ کو پسند آئی. توبہ کرنا ان کا اللہ کو پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کلمات سکھا بھی دیے. کون سے کلمات سکھائے جو آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو اللہ ظلم کر بیٹھے. ہم انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے، کسی اور پہ نہیں ظلم ہوتا. وہ سمجھتا میں نے دوسرے پہ زیادتی کی، نہیں اپنے اوپر ظلم کر دیا، کیونکہ اس کی سزا تو خود بھگتنی پڑے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، کیونکہ ان کی شرمندگی تھی، ان کا رونا دھونا تھا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے توبہ کروں، تو اللہ مہربان ہوا۔ اس لیے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی انسان یہ نہ سوچے اور اس کی وجہ سے نہ رک جائے کہ اللہ نے پتہ نہیں مجھے معاف کرنا بھی ہے یا نہیں، اب تو اتنی زندگی گزر گئی ہے، لو اب میرے سے تو پھر پتہ نہیں دوبارہ نہ کہیں ہو جائے، کیا فائدہ معافی مانگنے کا، حج پہ جاؤں گی تو ایک ہی دفعہ توبہ کروں گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے رویہ۔ جو ہی پتہ چلے نا میری غلطی ہے، اسی وقت مان لیں، اسی وقت جھک جائیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کریں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک بات ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو کنونس ہو کے کرے کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے پھر مہربان ہو گیا، انہ هو التواب الرحیم۔ میں نے تواب کا معنی آپ کو کیا بتایا؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو صرف ایک ہی غلطی کی تھی، بار بار کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے بار بار اس آدم سے اور اس کی اولاد سے غلطیاں ہوں گی، بار بار انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، بھول چوک ہوگی، خطائیں ہوں گی، اس کے لیے کہا کہ بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو انسان کبھی یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ اب کہاں ہوگی، میں نے تو پچھلی بار توبہ کی تھی وہ بھی تو میرے سے نہیں پھر اس پہ رہا گیا، اب میرے سے تو نہیں رہا جائے گا، توبہ قائم نہیں رہے گی۔ نہیں، آج توبہ کروں۔ کبھی یہ نہ سوچو اللہ معاف نہیں کرے گا، توبہ کر کے بھی ہمیں کیا پتا اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی توبہ نہیں قبول کرنی ان کے بارے میں قرآن میں فرما دیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی، جو سیئات کرتے ہی جاتے ہیں، جو نہ گناہ چھوڑتے ہیں اور توبہ 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 کرتے رہے۔ گناہ تو چھوڑنا ضروری ہے نا، اب گناہ بھی کرتے جائیں اور ساتھ کہیں کہ اے توبہ استغفار توبہ استغفار۔ وہ آدم علیہ السلام پھل کھاتے جاتے اور کہتے جاتے توبہ 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 توبہ، پھل نہیں کھانا چاہیے تھا لیکن ساتھ توبہ توبہ، اور ساتھ کھاتے بھی جائیں۔ یہ آج ہمارے توبہ کے طریقے ہیں، ساتھ توبہ استغفار، ساتھ وہ کام بھی جاری رکھنے، کسی پتہ ہی نہیں کس چیز پہ توبہ کرنا ہے۔ ایسے ہمارے کوئی کام ایسے برے تو نہیں ہیں، میں کون سا کچھ برا کرتی ہوں، لیکن چلو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ویسے تو میں ایسے ہی کر لیتی ہوں۔ توبہ سے بڑی چیزیں ملتی ہیں، بڑے یہ کام سنور جاتے ہیں، تو اس لیے توبہ کر رہی ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک کی بھی تسبیح کیوں کرنی ہے؟ کہ ہمارا فلاں کام صحیح ہو جائے۔ اس میں بھی کوئی اپنے گناہوں کا نہیں ہے، کوئی خیال کہ جو ہے اس میں میرے کوئی گناہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اس میں بھی یہ ہے کہ کام ہو جائیں کوئی۔ تو یہ تو ہماری توبہ کے حال ہے۔ توبہ تو شرمندگی ہے، توبہ تو یہ ہے کہ انسان ریئلائز کرے میری یہ غلطی ہے اور میں نے اس کو چھوڑا ہے، اللہ میں تیرے آگے توبہ کرتی ہوں، یہ ہے توبہ۔ تب ہے اللہ تواب، تواب انہو، بے شک وہی تو ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ہوا جب آ جاتا ہے اس کے اندر تو پھر کتنا اس میں ایمفسائز ہو جاتا ہے، ہوا التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، ہمیشہ غلطی کر کے مان جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، تو وہ بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کیوں بار بار توبہ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ وہ الرحیم جو ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا جو ہے، اسی لیے تو بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر بتایا گیا وہی والا سین جو وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعہ، سب کے سب، یعنی آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور وہ شیطان بھی۔ اچھا ایک بات ایک اس میں رہ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر یہ بہت ہے کہ حضرت حوا نے ہی حضرت آدم کو برگلایا تھا، انہوں نے ہی ان کو پھل کھانے پہ مجبور کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیول کے سیغے آ رہے ہیں، فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں کو نکلوایا، ان دونوں نے پھل کھایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حوا نے کھا لیا، سارا قصور تو ان کا تھا، ان کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی مشکل میں پڑ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو سارے ہی اترے نا، پھر سب اتر جاؤ،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اب یہ بات بتانی تھی جس کے لیے بتایا گیا کہ اتر جاؤ. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اترنے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى. اب جا تو رہے ہو، اب جاتے جاتے کیا ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنی، کہ آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے جب جب کوئی ہدایت، جب بھی آئے گی، یعنی دنیا میں تم اب جا کے رہو گے تو ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا. مثلا کیسے ہدایت کے سامان؟ کتابیں اللہ بھیجے گا، رسول اللہ بھیجے گا، صحیفے اللہ بھیجے گا. تو کوئی نہ کوئی ہدایت کے سامان آتے رہیں گے تاکہ انسان کی رہنمائی رہے. فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، اللہ کی ہدایت کی، کسی اوروں کی نہیں. کوئی اور پیچھے لگا لے اپنے اور کس طرف چل پڑے، انسان تو وہ نہیں. اللہ کی ہدایت کی جس نے پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کے اوپر غم ہوگا. خوف کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فیوچر کا خوف ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. فیوچر کو تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں اس کا غم کیا ہے، پیچھے کا ہوتا ہے غم کہ ایسا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. کبھی انسان اپنی پچھلی باتوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے، اتنا اس کو غم ہوتا ہے. تو یہ جو غم ہوتا ہے یہ ڈپریشن لاتا ہے، اور جو خوف ہوتا ہے یہ انگزائٹی پیدا کرتا ہے. یہ آگے پتہ نہیں ہائے کیا ہو جائے گا، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے یہ، وہ خوف ہے. ٹھیک ہے. اور غم، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے ساتھ کیا وعدہ ہے. اس کے لیے نہ خوف ہے، نہ فیوچر کے لیے اس کو خوف رہے گا، نہ غم اس کو ہوں گے. کیا وہ ساری چیزوں آزاد ہو جائے گا؟ کیا اس کو کوئی زندگی کے اندر کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں؟ یہ کہا گیا. یا اس کے لیے کوئی فیوچر کے اندر کوئی مسئلہ خطرہ ہوگا ہی نہیں؟ نہیں. دنیا میں تو ظاہر ہے غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، خوف بھی ہوں گے، لیکن جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اس ہدایت کو پکڑ کے رکھے گا. جیسے آج ہمارے پاس کیا ہے ہدایت کا سامان؟ اللہ کی جو ہدایت ہے، قرآن. جو اس کے فالو کرے گا اس کے لیے خوف اور غم نہیں رہے گا. کیسے نہیں رہے گا؟ یعنی یہ قرآن تسلی دے گا، یہ قرآن ڈھارس بندھائے گا، یہ قرآن ساتھی بن جائے گا. یہ قرآن اتنی پیاری تسلیاں دیتا ہے کہ انسان کو کوئی دوسرا انسان نہیں ایسی تسلی دے سکتا. اسی لیے کتنے لوگ جیسے کہتے ہیں، جن کو میں نہیں جانتی، کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کلاس میں ایسی بات سنی، وہ تو اس دن ایسا لگ رہا تھا میرے لیے یہ میرا یہ مسئلہ چل رہا تھا، اس کا جواب آ گیا اور مجھے اتنی تسلی ہو گئی. میری یہ فلانی پریشانی چل رہی تھی، ہم اس پرابلم میں تھے، جیسے اس کا مجھے جواب مل گیا. تو واقعی بھی کرتا ہے نا، اس کو فالو کرتا ہے، تو پھر فیوچر کے جو خوف ہیں، اندیشے تو ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ، لیکن قرآن سے ہی انسان کو تسلی ملتی ہے. پیچھے کے غم بھی آتے ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں یہ ہوا، اور انسان کو رونا بھی آتا ہے، لیکن قرآن پہ دل کو تھام لیتا ہے. اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے خوف اور غم سے بچے رہنا؟ کیونکہ یہ انسان کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں چھوڑتے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن ہو جائے تب بھی انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، انگزائٹی بہت رہنے لگے تو تب بھی وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے. اچھا، اور اس کے لیے مسنون دعا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حزن سے بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی انسان کے لیے ہیلتھ وائز تو بری ہیں یہ چیزیں، لیکن انسان کو کسی عمل کے قابل نہیں رہنے دیتی. تو ایک تو دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا، آخرت میں تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ وہ پروٹوکول ہوگا کہ ان کا، جیسے آج بھی ہم ایک خوف میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہو، پتہ نہیں وہاں پہ ہمارے لیے کیا سلسلے ہوں، پتہ نہیں کہیں ریاکاری نہ آئے کچھ. لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے اپنا انجام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اتنا اکرام ہوگا، اور ان کو پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوگا. جو پیچھے چھوڑا ہے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف من تبع ہدایا، جو فالو کرے میری ہدایت. اس قرآن کے اوپر چلنا ضروری ہے. اسی لیے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ
बिलियनियर हो के भी बेचैन, और उनकी जिंदगी इस कदर बेसकूनी की होती है, और कई कुटिया में रह के भी सुकून से होते हैं। उनको क्या मिल गया और इनको क्या नहीं मिला, यही फर्क है। ये माल वगैरह होने से हम सोचते हैं इससे मुझे कोई फ्यूचर के खौफ नहीं रहेंगे, आए मेरे सारे खौफ दूर हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएगा मेरा फ्यूचर। और कई तो कहते भी हैं सिक्योर योर फ्यूचर। ये क्या सिक्योर है फ्यूचर करना? कभी पैसे से भी फ्यूचर सिक्योर हुआ? कभी चीजों से फ्यूचर सिक्योर हुआ? अल्लाह ने फ्यूचर सिक्योर करने का नुस्खा कुरान में बता दिया। क्या है फ्यूचर सिक्योर करने का नुस्खा? मन तबिया हुदाया, मेरी हिदायत की पैरवी करो, तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। इसकी तरफ तवज्जो नहीं, कहते इतने कमा लेंगे ना फिर आराम से बैठेंगे, फिर आराम वाली जिंदगी होगी। और भाई जिनके पास इतना है देखो तो सही, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। शोहरत भी है, पैसा भी है, हर तरह की लग्जरी भी है, क्या चीज नहीं है उनके पास? ये सुकून ही तो नहीं है। देखो कैसे खुदकुशी कर रहे हैं, देखो कैसे गोलियां खा के सोते हैं। तुम सोचते हो कि ये पैसे के साथ सुकून मिलेगा, पैसे के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा? ये अल्लाह ने यहाँ बता दिया। और इसको इसको अब ये है हमारा इम्तिहान कि हम क्या वाकई यकीन रखते हैं ला रईबा फी में। इसमें कोई बात शक वाली नहीं है इस कुरान में। तो जब ये भी हमने पढ़ा है ना तो याद रखें ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने जब कह दिया जो इसको फॉलो करेगा खौफ और गम नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। फिर ये हमारा ईमान होना चाहिए। तो फिर जब हमें ये ईमान लाएंगे तो फिर हम दौड़ेंगे इसकी तरफ कि नहीं हमें इसकी इत्तेबाई करनी है। दुनिया जो भी कहते रहे हमें इसको फॉलो करना। लोगों के तरीकों को नहीं, अल्लाह ने फरमाया मेरी हिदायत को। फिर और खौफ किसके होते हैं? इसकी बातें हो जाएं, वो बातें करेगा, पीयर प्रेशर का, इसका, हम जमाने से पीछे रह जाएंगे, हमें कोई दोस्ती नहीं हमसे करेगा। ये नहीं, तुम अल्लाह की हिदायत की पैरवी करो, सब खौफ दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला देखना तुम्हारे दिल को कैसे पुरसकून कर देगा। तो बाहर की चीजें नहीं चेंज होंगी, अंदर चेंज हो जाता है। वल्लदीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो कुफर करेंगे और उन्होंने झुटलाया इन आयात को, हमारी आयात को, जो निशानियां अल्लाह की तरफ से आएंगी, चाहे वो मोजज़ात की सूरत में हो, चाहे वो वही की सूरत में हो, उनको जो इनकार करता है कि मैं नहीं मानता, और तकजीब करता है, इससे आगे बढ़ के कहता है कि मैंने झुटलाया, मैंने रिजेक्ट किया, और दूसरों को भी कहता है रिजेक्ट करो ढिठाई के साथ, ये गलत है, ये कहना शुरू कर देता है। एक होता है ना खुद नहीं मानना, एक होता है खुद बुलंदो बांग बोलना भी शुरू कर देना। उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग आग के साथी हैं। तो एक रास्ता कौन सा था? इसको मान के इस पे चल पड़ना। दूसरा रास्ता कौन सा? इसका इनकार करना। दोनों के अंजाम आपके सामने आ गए। एक अस्हाबुन नार है और एक कौन है? अब आप सोचते होंगे अस्हाबुल जन्नह। हाँ, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहां जहां पे भी जहन्नुम का जिक्र फरमाया, साथ जन्नत का भी जिक्र फरमाया। जहां पे वहां का बुरा अंजाम दिखाया, वहां पे अच्छा अंजाम भी दिखाया। यहाँ पे जन्नत का तो जिक्र है नहीं। असल में फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में यही तो छुपा हुआ है। जन्नत में ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। असल खौफ और गम जो खत्म हो जाना है वो वहीं जाके हो सकता है। दुनिया में उसका सिर्फ ट्रेलर होगा जो सुकून दुनिया में मिलेगा। जैसे इमाम इब्न तैमिया फरमाते थे ना, मेरी जन्नत तो मेरे अंदर है, मेरी जन्नत कोई मेरे से छीन नहीं सकता, मेरी जन्नत मेरे दिल में है। तो उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, यही लोग हैं आग के साथी और वो हमेशा इसमें रहने वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी हिदायत के ऊपर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तकब्बुर से हम सबको महफूज रखे, हसद से हम सबको महफूज रखे, अपनी नाफरमानी से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह हर उस रास्ते से हमें महफूज रखना जो तेरी नाराजगी का रास्ता हो। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा कि हम तव्वाबीन में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमा दे। हम हमेशा सच्ची तौबा करने वाले रहें, कभी तकब्बुर ना हमारे अंदर आए कि हमारी कोई गलती नहीं है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।